اس خوبی کی طرف جانے کے لیے کہ جس طرح اس نے اس خوبی کا دعوے سے. جی خیر، جو یہ بڑا زبردست ایک گفتگو کا سیشن چل رہا تھا. شہزاد صاحب میرے خیال سے ہیں، یہ احمدی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، گیس ان کو موقع دیتے ہیں. جی عامر صاحب کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک. شہزاد بھائی آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. جی پوچھ لیں. شہزاد صاحب جی پوچھنا شہزاد صاحب یہ تھا کہ ختم نبوت کی جو میں سمجھتا ہوں بڑی فلسفیانہ اور اخلاقیانہ جو تشریح مرزا صاحب نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی عمدہ کی ہے، بہت عمدہ. وہ تشریح یہ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کی اور فرما برداری کی ایسی جناب شان ملے گی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور مہر سے نبی آ سکیں گے. یہ ہے شان ختم نبوت کی، مہر کی. اور یہ مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے پاس بھی نہیں تھی. یہی خاصہ ہے آپ کا کہ آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری اور آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی کو نبوت مل سکے. ایسے ہی شہزاد بھائی دیکھیں، پہلے تو یہ مسئلہ حل کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اکیلے نبی ہیں اس دنیا میں جو تمام دنیا کے لیے آئے ہیں، یا آپ کے علاوہ کوئی اور بھی نبی آپ کی زندگی سے پہلے گزر چکے ہیں جو تمام عالم انسانیت کے لیے نبی ہو کر آئے ہیں؟ اگر تو آئے ہیں تو پھر تو بات ہو سکتی ہے کہ ختم نبوت پہ کہ خاتم النبیین اگر آپ ہیں تو کس طریقے سے، کس زاویے سے آپ افضل ہیں اس نبی، ایک نبی سے. اگر ایک یا ایک سے زیادہ نبی پہلے دنیا میں آ چکے ہیں جو تمام دنیا کے لیے نبی ہو کر آئے تھے، اگر نہیں ہیں تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں اس دنیا میں جو واحد نبی ہیں جو ساری دنیا کے لیے نبی ہو کر آئے ہیں. تو آپ کی اطاعت کرنے میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے یا آپ کو چھوڑ کر کسی اور نبی کی اطاعت کرنے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے انسان کو؟ تو عامر حق صاحب اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ شہزاد صاحب میں تو آپ کی گفتگو جس قدر دقیق اور عمیق اور لطیف آپ نے گفتگو کی ہے، میں جو ہے وہ انگشت بدنداں رہ گیا اور حیرت اور استعجاب میں ڈوب گیا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاصہ دیا گیا ہے وہ اس سے پہلے کسی کو دیا نہیں گیا. اور اس کی تفسیر مرزا صاحب نے یہ بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ایک نبی بھی نہیں گزرا جس کی اتباع اور اطاعت سے کسی کو نبوت ملی ہو. شہزاد صاحب میں ٹھیک سمجھو یا غلط سمجھو؟ یہ بات صحیح ہے مرزا صاحب کی؟ جب تعلیم ہی موجود نہیں تھی، مثلا قرآن کریم نے مثال دی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے اپنی کتاب جو ہے وہ بھول جاتے تھے، ایک تو لکھتے نہیں تھے. ان کے بارے میں یہ قرآن کریم نے ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہے اطاعت تو کرتے تھے، بعض جب انبیاء کے دور میں یہ اطاعت کرتے رہے ہیں بنی اسرائیل، مگر جب وہ نبی اس دنیا سے گزر جاتے تھے تو یہ پھر جاتے تھے بعض لوگ ان میں سے. نہیں، سوال کچھ اور ہے. نہیں، میں عرض کر دیتا ہوں، وہی میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ ان میں بھی، یعنی بنی اسرائیل میں جو یہودی ہوئے، جو عیسائی ہوئے، ان لوگوں میں بھی تعلیم ہونے کے باوجود جب اپنی تعلیم کو خود بھول جاتے تھے تو اس نبی کی تعلیم سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں جب سرے سے لکھی ہوئی موجود ہی نہیں ہے؟ تو پھر وہ ایک حق والا انسان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اس کی دل لگاتا ہے اس سے اور دعائیں کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حصہ دیتا ہے، تو اس کو نبی بنا دیتا ہے. تھا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں بنائے ہیں ایسے نبی، مگر وہ چونکہ تعلیم ان کی طرف موجود نہیں تھی پہلے، اگر تو تورات لکھی لکھائی ان انبیاء کو ملتی
تو وہ یقیناً عمل کرتے. اور بعض انبیاء نے بعض حصے جو ہیں قرآن کریم نے اس میں نوٹ بھی کروائے ہیں میں کہ نے ان سوال انبیاء پوچھا ہی کے کچھ پاس اور ہے. وہ حصے موجود تھے، انہوں نے عمل کیا ہے اس پہ، تورات پہ. میں نے سوال پوچھا ہی کچھ اور ہے. یہ کیا وہ شہزاد صاحب آپ نے کیا کر دیا؟ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے انبیاء کی تعلیم سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے دوسرے انبیاء جو ان کے بعد آتے تھے؟ وہ اس لیے نہیں اٹھا سکتے تھے. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو یہ واقعات عموماً ملیں گے کہ وہاں پر تعلیم سرے سے دوسرے انبیاء کے لیے موجود ہی نہیں تھی. حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کیا کہ قرآن کریم محفوظ کتاب ہے. میں نے بنی کچھ اور اسرائیل کی سوال کتاب پوچھا. محفوظ نہیں تھی، ان کو دیکھ لیں، وہ حدیثوں کی کتاب ہے، وہ تو میرا سوال وحی الہی موجود ہی نہیں ہے وہاں پر. ایک منٹ اس تو پہلا کہ تسی میرے وقت دا دلیا اور کباڑا کر دے ہو، مینوں یہ دسو میرا سوال کی سی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انبیاء کی اطاعت کرنے کے باوجود یا اطاعت سے دوسرے انبیاء کو فائدہ نہیں مل سکتا تھا، جبکہ قرآن کریم نے اس کے خلاف کوٹ کیا ہوا ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ حضرت میرا یہ موسیٰ تھا علیہ ہی السلام نے نہیں. دعا کی اور وہی کی گئی. شہزاد بھائی، وہ سمجھے شہزاد ہی بھائی، نہیں. شہزاد بھائی، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں عامر بھائی آپ کو؟ میں سمجھ گیا ہوں. نہیں آپ حضرت نہیں سمجھ رہے میرے بھائی، آپ تو بالکل بھی نہیں سمجھ رہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جو یہ بات کر رہے نہیں ہیں نہیں وہ بالکل سچی ہے. میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ کے لیے صرف تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں تاکہ میرے بھائی کو بات سمجھ آ جائے کہ کیا بات ہو رہی ہے. عامر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ختم نبوت دی گئی ہے، جو مہر نبوت دی گئی، جیسے وہ آگے سٹیمپ لگا کے نبی بنائیں گے، وہ جو سٹیمپ ہے، جو اس کا جو مقصد ہے، وہ صرف رسول اللہ کی خاصیت ہے، اور اس وجہ سے مرزا صاحب نبی بنے ہیں. ان کی پوری اطاعت میں اور ان کی تصدیق سے اور ان کی وجہ سے وہ نبی بنے، اور یہ ان کی جو ختم نبوت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کو جو مانے گا، ان کی سچی اطاعت کرے گا، وہ نبی بن سکتا ہے، وہ نبی بن جائے گا. یہ بات انہوں نے آپ سے پوچھی ہے کہ ٹھیک بات ہے یا غلط بات ہے؟ جن کی طرف یہ بات منسوب کر رہے ہیں انہوں نے ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نبوت ایک صلاحیت ہے جو ہر انسان میں نہیں پائی جاتی. مثلا جب اللہ تعالیٰ بوجھ ڈالتا ہے کہ پوری قوم یار کو اس کا فائدہ پہنچے کوئی تو وہ ہر ایک نہیں نبھا سکتا. جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے پیش گوئی کروائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، وہی بنے گا، اور کون بن سکتا ہے اس کے علاوہ. میرا خیال ہے مرزا صاحب سے بھی کام زیادہ اوپر چلا گیا ہے، تو عمر بھائی میرا کوئی دوسرا بتا دیں گے کیونکہ بھائی مجھے بات کی سمجھ لگ رہی ہے. عامر حق صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ثابت کرو کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ختم نبوت کے جیمانی نکلتے ہیں کہ نبی اللہ بن سکتا ہے کوئی. تو نبی اللہ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بن سکتا ہے. مجھے افسوس میرے دعوے کرنے سے کیا ہوگا؟ مجھے افسوس اس چیز کا ہے. وطیع اللہ وطیع رسول، یہ جو آگے آیت چلتی ہے جس میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے قرآن کریم میں؟ اگر یہ ایک دفعہ فرمایا ہوتا کہ وطیع اللہ وطیع رسول تو پھر تو ٹھیک تھا. یہ قرآن کریم میں تو بار بار یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ابھی تک اس ساری بحث کی جو شہزاد صاحب کر رہے ہیں مجھے تک کی سمجھ نہیں آ رہا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو میرا پوائنٹ ہی سمجھ نہیں آیا کہ میرا پوائنٹ ہے کیا. یہ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سا میرے سوال کے اندر یہ کوئی ایسی بات نکال لی ہے جس سے ان کو اعتراض ہے. بتائیں. میں اعتراض آپ کو بتا دیتا ہوں. بتائیں میں نے کیا ایسا آپ کا جو اعتراض ہے نا کہ نبوت کی ایک نئی شاخ نکالی ہے جو پہلے انبیاء میں موجود یہ بولا ہی نہیں. میں نے تو یہ بولا ہی نہیں. آپ کی الفاظ سے پتہ لگ رہا ہے کہ اطیع اللہ وطیع رسول کے ذریعے سے جو نبوت میں نے یہ ان میں سے کوئی ورڈ بھی نہیں بولا، کوئی ایک ورڈ بھی. اسی لیے تو مجھے آپ کے آئی کیو پر اور آپ کے پروسیسر پر حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایک بندے میں اتنی سینس بھی نہیں ہے. مجھے اس کچیچیاں چڑھ رہی ہیں کہ ایک بندہ میرا وقت ضائع کر رہا ہے اور وہ ایسی سکرپٹ پڑھنا شروع کر دی ہے. آپ کا کوئی وقت ضائع نہیں ہو رہا. تلے بہ جا میرا سر نہ کھائیں. میں اس ٹائم آپ کا سارا تلے بہ جا مددہ پتر بن کے تلے بہ جا. اس ٹائم میرا دل کوئی نہیں ہوں سر کھوان دا. اس بندے میں اتنی، یعنی میں شکوا بھی اگر ہو تو لازم ہے شعور، اس بندے میں اتنا آئی کیو لیول نہیں ہے. میں معذرت چاہتا ہوں نہ ہو، بلکہ جو بندہ سینس کر پائے کہ میرا کوسچن ہے کیا. مجھے ایسا بندہ چاہیے جماعت احمدیہ کا. میں صرف ان سے یہ پوچھ لوں نا کہ آپ کا سوال، میں نے جو سوال کیا وہ سوال کیا ہے. اللہ دی قسمیں اپنے پلیوں سوال بنا کے اسکرپٹ پتہ کیا کر رہے ہیں. سوال میں پوچھتا ہوں کچھ، اب اسکرپٹ رٹائی ہوئی ہے
उस स्क्रिप्ट के मुताबिक जो सवाल याद किया हुआ था उसका जवाब देना है। मिसाल के तौर पर मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज योर नेम, अब इन्होंने रटा हुआ था चौथे नंबर पर सवाल होगा कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद दिस कंपनी। अब इन्होंने जॉब के लिए इंटरव्यू रटा हुआ था, मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, ये कहने लगे आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दिस कंपनी, होप टू वर्क विद दिस कंपनी, लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट मोर एक्सपीरियंस, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, वेरी कोऑपरेटिव स्टाफ, टीम वर्क इज वेरी। ओ भाई मैं सवाल ही नहीं पूछे आए, मैं सवाल ही नहीं पूछा। इसे कहते हैं तोते की तरह रट लेने से गुफ्तगू का सुर पैर नहीं बनता। मैंने इसीलिए आपको स्टेज से उतार दिया कि आपके साथ मैं मत्था मारी नहीं करना चाहता। कोई बंदा काम का भेजे जिसको पहले इसका मतलब आप सुनते ही नहीं हो, आपने मैथमेटिक्स के स्टेप्स की तरह रटे हुए हैं कुछ चीजें, आपको पता ही नहीं है कि अधे स्टेप की बारी नहीं आई और स्टेप पहले ही ला देता है, उसकी तो बारी नहीं आई। इसका मतलब उनको पता ही नहीं है कि बात क्या हो रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सवाल मेरा ये था, जरा सुनिएगा, कि मिर्जा साहब ने जो तशरीह की है, मिर्जा साहब ने जो तशरीह की है, क्या आप उससे एग्री करते हैं? ठीक है भाई, समझाएं तो। शहजाद साहब आप गुस्सा कर रहे हैं, मेरा चले रिपीट कर जाए मेरा सवाल ही जो मैंने सवाल किया है। आपका अगर इतना ही प्रोसेसर काम कर रहा है ना, तो जो सिर्फ मैंने सवाल किया था ना, आए स्टेज पे, जो सवाल मैंने किया था वो सवाल ही समझा जाए मुझे। आए, किधर गए? मैं इनवाइट कर रहा हूं आपको, सिर्फ एक चांस मैं आपको देता हूं। आप सिर्फ मुझे ये समझा दें कि जो सवाल आपसे किया ना वो सवाल था क्या। आपको इतना नहीं पता, आप फॉलो करते हो स्क्रिप्ट को। आपको ये याद रखना चाहिए कि आप मेरे साथ स्क्रिप्ट पे फॉलो, पॉकेट बुक के साथ मेरे साथ बात ना किया करो। मेरा अंदाज थोड़ा और तरीके का है। आप समझते हो एक ही तरह की चाबी हर ताले को लग जाएगी, एक ही तरह का चूरन हर एक को बेच देंगे, एक ही तरह का जो बटन है वो हर जगह पर हम चला देंगे, दबा देंगे। ऐसे नहीं होता। इसीलिए मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार ये बंदा किधर निकल गया। चबड़ 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 चबड़। ओ भाई सवाल ही नहीं आया चबड़ चबड़ वाला, ये सवाल वो था ही नहीं। वहां पर मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा यार की करते थे पे। अमर भाई आपकी कभी एसके चौधरी साहब से बात हुई है? एसके चौधरी कौन? वो एक्स एमडी थे ना, तो अब मुसलमान हुए हैं, वो भी कनाडा में होते हैं। अच्छा, वो एक लफ्ज कहते हैं, सहीर चौधरी साहब। हाँ जी, वो एक लफ्ज कहते हैं जमात वालों के लिए मलंग। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये वो मलंग है जिसको पता नहीं है कि सवाल क्या है, और जो जवाब जो है ना अपनी तरफ से दिए जा रहा है। हाँ बिल्कुल। वो मौलाना साहब आए हैं। वो जी मौलाना साहब कैसे हैं? असहाबी की जो खूबी मैंने बयान की है, किसी जमात के अंदर हकीकी तौर पर ये पाई जाती हो, अगर आप ये साबित करते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ फतेह साहब को, अगर बरेलवियों के अंदर, अगर देवबंदियों के अंदर, अगर भागनियों के अंदर, अगर शियों के अंदर, हकीकी माना के अंदर अमली तौर पर ये सिर्फ साबित कर जाए, मैं आज मां अना अलैहि व असहाबी को छोड़ने के लिए तैयार, मैं मान जाऊंगा ये ठीक है, हकीकी तौर पर साबित कर। नहीं मेरा चैलेंज। हाँ जी बस नस्ल लगी कितने जाहिल है, इनको ये पता नहीं कि आपने ये क्या मंजी ठोक दी है, और ये समझ रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा अकबर साहब, सिर्फ एक मिनट। हाँ मौलाना साहब, साबित करने के लिए तैयार है? फिर वो सुनना एक बार फेर दे कि मां अना अलैहि असहाबी की जो खूबी मैंने जमात के अंदर हकीकी तौर पर ये पाई जाती हो, अगर आप ये साबित करते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ फतेह साहब को, अगर बरेलवियों के अंदर, अगर देवबंदियों के अंदर, अगर भागनियों के अंदर, अगर शियों के अंदर, हकीकी माना के अंदर अमली तौर पर ये सिर्फ साबित कर जाए, मैं आज मां अना अलैहि व असहाबी को छोड़ने के लिए तैयार, मैं मान जाऊंगा ये ठीक है, हकीकी तौर पर साबित कर। नहीं मेरा चैलेंज।
है कि मां अना अलैहि असहाबी की जो खूबी यार मैंने अपनी बयान भी गल कर, इस तरह ते तंग करने वाली गल हुई ना, ये तो फिर ब्रॉड हाईजैक करने वाली गल हुई। अगर वाकई जेन्युइन तरीके से बात करना चाहते हो तो इस पे बात करते हैं ना। अगर अगर शियों के अंदर हकीकी माना अब देखो मेरी बात, अब मुझे मजबूरन म्यूट इसलिए करना पड़ेगा कि मैंने फिर तुम्हारी मंजी भी तो ठोकनी है ना। इस तरह तो फायदा नहीं है। या तो इस पॉइंट को रख के मेरे साथ बात कर लो, या अगर तू बेचारा इतना तुम लोग थक गए हो, इतनी तेरी मजबूरी बन गई है कि ब्रॉड पे चढ़ के बात करनी है और बेचारा इसके पास कहने को भी कुछ नहीं है। यानी अगर इनको लगता होता कि आमिर हक का ये ब्लंडर पकड़ लिया, इनको चाहिए था कि नहीं कि मुझे नथ डाल देते इधर मेरे साथ बहस करने में, चाहिए था कि नहीं? मगर ऑडियो प्ले करता जा रहा है। मौलाना चैलेंज करता है, टाइम लगाऊं इधर बात करने के लिए? टाइमर लगाऊं? यार सुनो तो सही एक बारी। नहीं, टाइमर लगा के बात करें, टाइमर लगा के बात करें, टाइमर लगा के बात करें। ये इसका मकसद सिर्फ क्या कहते हैं, तंग करना है और कुछ नहीं। एग्जैक्टली ये मसला है हमारा, ये मसला है। अब मिसाल के तौर पर ये सिर्फ चला चला के भाई बात भी तो करनी है कि नहीं करनी? चलो इसको दोबारा एक मौका दे रहा हूं। इसको ऐसे करें, आप लोगों ने बिल्कुल इसको टोकना नहीं है प्लीज, ठीक है ना? इसको मौका देते। उते आ जा उते इन्हों मैं ठंडा करके भेजना, इन्हों पता चले आमिर हक किस चीज़ का ना है। चल भाई चला, एक मिनट रुक, ए कितने गया? चला भाई ऑडियो चला, सारे भाई खामोश हो जाए। चलें जी, ऑडियो चला भाई। ऑडियो चला मौलाना साहब। पाई जाती हो, अगर आप ये साबित कर, बाकी भाई म्यूट कर रहे हैं। अगर बरेलवियों के अंदर, अगर देवबंदियों के अंदर, अगर भापियों के अंदर, अगर शियों के अंदर हकीकी माना के अंदर अमली तौर पर ये सिर्फ साबित कर जाए, मैं आज मां अना अलैहि वसहाबी को छोड़ देने तैयार हूं। मैं मान जाऊंगा ये ठीक है, हकीकी तौर पर साबित कर। लेकिन मेरा चैलेंज है कि मां अना अलैहि असहाबी की जो खूबी मैंने बयान की है, किसी जमात के अंदर हकीकी तौर पर ये पाई जाती हो, अगर आप ये साबित कर दें, मैं चैलेंज करता हूं फतेह साहब को, अगर बरेलवियों के अंदर, अगर देवबंदियों के अंदर, अगर भापियों के अंदर, अगर शियों के अंदर हकीकी माना के अंदर अमली तौर पर ये सिर्फ साबित कर जाए, मैं आज मां अना अलैहि वसहाबी को छोड़ देने तैयार हूं। मैं मान जाऊंगा ये ठीक है, हकीकी तौर पर साबित कर। लेकिन मेरा चैलेंज और चला, रुकना नहीं है, चला जल्दी कर, जल्दी। मां अना अलैहि असहाबी की जो खूबी मैंने बयान की है, और चला जल्दी कर, तेरा मैं आज तेरा स्टेमिना चेक करा, मैं जल्दी कर। हकीकी तौर पर ये पाई जाती है। जे तू रोकी ना, पॉज की थी, मैं ठुडा मार के तुम्हें पिछवाड़े तो बाहर काट देंगा। चला जल्दी कर। अगर बरेलवियों के अंदर, अगर देवबंदियों के अंदर, अगर भापियों के अंदर, अगर शियों के अंदर हकीकी माना के अंदर अमली तौर पर ये सिर्फ साबित कर जाए, आज मां अना अलैहि वसहाबी को छोड़ देने तैयार हूं। मैं मान जाऊंगा ये ठीक है, हकीकी तौर पर साबित कर। लेकिन मेरा चैलेंज है कि मां अना अलैहि असहाबी की जो बस हो जाती तू। यही तो कह रहे हैं, अरे भाई ये क्या हो रहा है, इनको तो कुछ नहीं हो रहा, फिरकों वाले तो फिर भी मजे से बैठे हुए बातें कर रहे हैं। हकीकी तौर पर ये पाई जाती हो, अगर आप ये साबित कर दें, मैं चैलेंज करता हूं फतेह साहब को, अगर बरेलवियों के अंदर, अगर देवबंदियों के अंदर, अगर भापियों के अंदर, अगर शियों के अंदर, इन बेचारों को पता ही नहीं है कि किस बंदे से वास्ता पड़ गए, किसको आगे छेड़ रहे हैं, इसको पता नहीं। छोड़ देने तैयार हूं। मैं मान जाऊंगा ये ठीक है, हकीकी तौर पर साबित कर। लेकिन मेरा चैलेंज, हाँ जी, की निकले है? दोबारा प्ले करना। सुनना जरा एक बार थोड़ा जैसे किसी जमात के अंदर हकीकी तौर पर ये पाई जाती हो, अगर आप ये साबित कर दें, मैं चैलेंज करता हूं फतेह साहब को, अगर बरेलवियों के अंदर, अगर देवबंदियों के अंदर, अगर भापियों के अंदर, अगर शियों के अंदर हकीकी माना के अंदर अमली तौर पर ये सिर्फ साबित कर जाए, वो केड़ी सिफत केड़ी सिफत? सुनिए जरा। हाँ सिफत केड़ी? मैं आज
अलैहि वसल्लम को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं मान जाऊंगा ये जीत गया, हकीकी तौर पर साबित कर। नहीं जी, मेरा चैलेंज है। तो केड़ी सिफत मौलाना, सिफत तो मैनू पता ही नहीं चली, ऑडियो ना मुकम्मल है, सिफत भी पा विच। ये सुनिए जरा। अना अलैहि असहाबी की जो खूबी मैंने बयान की है, किसी जमात के अंदर हकीकी तौर पर ये पाई जाती हो, अगर आप ये साबित कर दें, मैं चैलेंज करता हूँ फतेह साहब को, अगर बरेलवियों के अंदर, अगर देवबंदियों के अंदर, अगर वहाबियों के अंदर, अगर शियों के अंदर हकीकी वो सिफत केड़ी, वो सिफत वाली तो ऑडियो पाई नहीं यार, बड़े ही कोई लेचड़ किस्म का आदमी है, तेरे को ऑडियो भी पूरी नहीं है। अच्छा चल है तो सुन एक बारी। माना के अंदर अमली तौर पर ये सिर्फ साबित कर जाए, मैं आज मां अना अलैहि वसल्लम को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं मान जाऊंगा ये जीत गया, हकीकी तौर पर साबित कर। नहीं जी, मेरा चैलेंज है। अच्छा केड़ी सिफत है वैसे मौलाने, केड़ी सिफत, केड़ी सिफत? ध्यान लग मानो तो तेरे जम्मन ते तेरे मिर्जे दे उत्ते, तेरे मिर्जे ते भी फिटे मुंह है वो कैसे ओ यार कोई सिफत दस भी तो सही, केड़ी सिफत है? उल्लू दा पठा भाई, गल भी तो करना कोई। चल दोबारा तेन मौका दे रहे हैं, लाना तेरे मिर्जा कादियानी दे उत्ते दोबारा। आ मिर्जा कादियानी भी झूठा ते तुसी भी झूठे। आ जाओ जी जल्दी आओ स्टेज ते, हूँ मजा आएगा, तेरा मैं टेस्ट लेना। हाँ जी, मिर्जा कज़ाब दे फॉलोअर 10 मैनू जल्दी कर, ऑडियो चलाओ। किसी जमात के अंदर हकीकी तौर पर ये पाई जाती हो, अगर आप ये साबित कर दें, मैं चैलेंज करता हूँ फतेह साहब को, अगर बरेलवियों के अंदर, अगर देवबंदियों के अंदर, अगर वहाबियों के अंदर, अगर शियों के अंदर हकीकी माना के अंदर। ले जी किताबें खोलते हैं ज़रा मिर्ज़ा साहब की और पढ़ते हैं कि मिर्ज़ा साहब शराब नोशी, जनाकारी और इसी तरीके से लंडी बाजी कैसे किया। मैं आज मां अना अलैहि वसल्लम को छोड़ने के लिए जाना नहीं हो, जाना नहीं, मैं बोर्ड च आ गया हूँ, जाना नहीं हूँ। लो जी अब किताबें खुलती हैं जिसमें हम मिर्ज़ा साहब की लौंडी बाजी, और इसका क्रेडिट जाएगा मौलाना साहब को, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे दोस्त। की जो खूबी मैंने बयान की है, किसी जमात के अंदर हकीकी तौर पर ये पाई जाती हो। लें जी शुरू करते हैं मिर्ज़ा साहब के ख़ानदान से कि नुसरत जहाँ बेगम जो हैं वो किस तरह के कपड़े पहना करती थी, यहाँ से हम शुरू करते हैं। और अब इसका क्रेडिट जाएगा मौलाना साहब को कि ना तो वो मेरे साथ मेरी ऑडियो पे बात करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ एक चूहे का काम, सिर्फ एक चूहे का काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि मेरे साथ इस ऑडियो पे बात करते। अब वो मिर्ज़ा साहब की टिबरी टाइट करवाने लगे हैं, मिर्ज़ा साहब के पिछवाड़े से कपड़ा उतरवाने लगे हैं। लें जी इसको सुनते हैं थोड़ी देर के लिए। नस गए हूँ खोती दे आप उतरा, नस गए हैं हूँ, बह ना इत्थे बह के सुनना ही, वापस आ जा, जल्दी वापस आ जा, नसना नहीं हूँ, फिर पता है मिर्ज़ा की टिबरी में टाइट कर लगा हूँ, नस गए। अच्छा जी इसका क्रेडिट आपने याद रखना इस बंदे को जाए मैं नहीं चाहता था, अगर ये वाकयातन ये भी नीचे लिख दे कि ये माजरत करता है और आके मुझसे मेरी ऑडियो पे बात करना चाहता है, तो इसको पहले बताना होगा कि वो कौन सी सिफ्त है जो मैं बयान कर रहा हूं कि वो फला फला में नहीं पाई जाती। मौलाना नसना नहीं हूं, थले लिख तू गल करनी मेरे नाल, थले लिख, वरना मैं मिर्ज़ा साहब की तंबी लान लगा वहाँ। हाँ पे मुझे नहीं कहना प्लीज़, मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जैसा मुँह वैसी चपेट मैं फिर शुरू करूँगा ले जी सबसे पहले ये देखना है आपने कि मिर्ज़ा साहब के घर के अंदर किस तरह की ख़वातीन होती थी। ये सीरतुल महदी की रवायत है, 291 नंबर। मौलाना आजा जल्दी, तेरी मादा सकीना का जल्दी आजा। हाँ जी आ जाए जल्दी, आ जाए जल्दी, जल्दी आ जा हैं देखो दो चीजों में से एक चीज है, या तो तुम मेरी ऑडियो पे बात करोगे, या जो तुमने आके प्रोपेगेंडा करना है मैं उस प्रोपेगेंडा का पोल इस तरह खोलूंगा। दो ऑप्शन है तुम्हारे सामने। नस गया हुण, मर गई मां, मर गई मिर्ज़ा दे नाल मर गई सू, जिथे मिर्ज़ा नूं असीं दफनाया है नाल इहदी मां भी दफना दी है, नाल इहनूं भी दफना दिता सी अल्लाह दे हुक्म नाल। इन्नी सारी गल सी। हाँ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਸ ਗਏ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਬਰੋਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਆ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਤੂੰ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਕੱਚੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਡਿਬੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੇ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ, ਜਲਦੀ ਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਲਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਆ, 2-4 ਵਾਰੀ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਵਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਉਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਤੋਪ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। हाँ मौलाना, ऑडियो प्ले करी यार जरा। मैं सुनी जरा। कि माँ अना अलैहि असहाबी की जो खूबी मैंने बयान की है, किसी जमात के अंदर हकीकी तौर पर ये पाई जाती हो। अगर आप ये साबित कर दें, मैं चैलेंज करता हूँ फतेह साहब को, अगर बरेलवियों के अंदर, अगर देवबंदियों के अंदर, अगर भावियों के अंदर, अगर शियों के अंदर, हकीकी माना के अंदर अमली तौर पर, अच्छा तो फिर फतेह इस्लाम ने पेश की थी कि नहीं की थी? मैं आज माँ अना भाई 2 सवाल है ना मेरे सवाल भी तो सुनना, गल करनी है यार। या तो ये कि शरारत, या तो ये कि तू शरारत करना है, तो फिर मैं मिर्जा साहब दे नाल शरारत करांगा ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, या तो तू आया गल करन। दोवां ਚ ਮੈਨੂੰ एक चीज दस दे कि तू शरारत करनी है या गल करनी है, क्योंकि शरारत नहीं गल करनी है ना, तो गल करनी है तो मेरे नाल गल करनी है। गल करनी है 2 मौजूआत, 2 पॉइंट्स ने इस मौजू उत्ते। नंबर 1, या तो तू मैनू साबित करना है कि जो मेरा मुतालबा है तू उन्होंने पूरा कर दे, क्योंकि फतेह इस्लाम दे विच ते दमखम नहीं सी कि वह पूरा करदा। 2 चीज़ों दे विच एक चीज़ सी ना। दोबारा उत्ते आ किते टुर गया तू यार? नस क्यों जाना है? नस क्यों जाना है? नस क्यों जाना है जो? अच्छा गल करनी है मौलाना जी, गल करनी है या शरारत करनी है? कि माँ अना अलैहि ओ यार कुठी यार कोई गल भी करना नाल मेरे, तू गल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी बनी भाई आहलन। आमिर जी भाई, मैंने आज आपकी सारी सुनी जी डिबेट जो माशाल्लाह आपने की। हम्म। तो आपने तो वो नमक मिर्च भी नहीं लगाया, आप तो वैसे ही कच्चा निगलने के उसमें थे। वो तो है आमिर भाई। थोड़ा सा नमक मिर्च हसबे जायका तो बंदा डाल ही लेता है कि उसको भी पता चले और मसाला लगाया। आपने तो कहा कि बस जल्दी जल्दी इसको कच्चा कच्चा ही निगल ले। असल में मुझे बड़े माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन। असल में अल्लाह मुझे पाक बड़े आपको अरसे बाद जो फतेह जो है ना वो नज़र आया और मैंने इसको सुना और ये उसी मौजू पर था, तो मुझसे मेरा दिल किया मैं जाके इसके साथ ना कुछ बात करूं। तो बड़ी मज़े की गुफ्तगू रही अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह सुनी है मैंने, सारी तमाम गुफ्तगू आपकी सुनी है। और आई थिंक रजी से आपकी पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है शायद। किससे? फतेह इस्लाम से? नहीं, रजी वहाँ पे कोई था, रजी। हाँ रजी नहीं, रजी से पहले हुई थी। इसी फिरका वारियत के उसने सवाल पूछा था, तो बड़ा अफसोस इस चीज़ पे हुआ था कि रजी तो फिरके को डिफाइन ही नहीं कर पाया था ना। हाँ जी, वो भी मुझे याद है। हाँ, उसकी हालत तो मिर्ज़ा साहब के पेचेस की तरह पतली हो गई थी। तो वो तो अफसोस के साथ एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया कि फिरका क्या है। फतेह का मामला आज ये हुआ है कि फतेह मुंह मांगा नीला थोथा खा बैठा, मुंह मांगा। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो ये माने कि इन सब के अंदर ये खूबी मौजूद है, या वो इनका इनकार कर दे। अगर मानता है तो फंस जाता है, इनकार करता है तो मेरा आर्ग्यूमेंट मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। ये आज इसके साथ हुआ। अच्छा, आपने दूसरा सुना कि जब मैंने गुफ्तगू के अंदर इसको ये कहा ना कि मैं तुझे चैलेंज करता हूं, जी जी, तो इन कादियानियों का आईक्यू लेवल चल रहा है माइनस के अंदर। इनको पता ही नहीं चला कि, और फतेह इस्लाम को पता चल गया था। कमाल चेक करें, फतेह इस्लाम को इतना खतरनाक इस डेडलॉक का पता चल गया था कि मैं कह बैठा हूं कि दूसरी जमातों में भी है।
अब उससे पीछे हटने के लिए उसने ये टेक्निक, तो मैंने उसको पकड़ा, मैं कहा मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें, आओ जरा साबित करो। अब उसको पता था साबित करने में कादियानियत की मौत है, तो अपने मुंह से साबित करे। बहुत बुरा काबू आया हुआ था आज, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आदत थी। तो ये आमिर भाई उसने आपने उसको इस किनारे पे खड़ा कर दिया ना, एक तरफ खाई और एक तरफ समुंदर, तो वो लाग लगाता तो कहाँ लगाता। जी ऐसे ही है। उसके साथ मामला था लाइफ बोट, उसके पास लाइफ बोट मैं दे रहा हूं, मगर उसमें एक बंदा बैठेगा और मिर्जा साहब पहले बैठे हुए हैं। हाँ जी, अब मिर्जा साहब को पानी में फेंकना पड़ेगा, फिर बैठ सकता है, या खुद पानी में गिरना पड़ेगा। बेशक बेशक। और मजे की बात है कि उसने मिर्जा साहब को पानी में फेंक कर खुद लाइफ बोट में बैठ गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसे कहा कि मिर्जा साहब के पॉइंट पे बात करो, अगर तुम समझते हो कि वो हकम और अदल हैं, तो कुरान की उस आयत के फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली, उस पर मिर्जा साहब का कायदा पूरा नहीं उतरता। तो तुम हकम और अदल मिर्जा साहब को बना के बैठे हुए हो। ये सिंपल पॉइंट था, ठीक है। बहरहाल 2 लॉक्स थे जिन लॉक्स के अंदर वो फंसा हुआ था। जमात अहमदिया का एक नरेटिव था, जिस नरेटिव के खिलाफ उसको जाना था, जो उसके लिए बड़ी दिक्कत बन रही थी। इनको लग रहा था कि हमारे लिए, असल में इनके लिए बहुत बड़ी बात है, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनका सारे का सारा दारोमदार इन फिरकों के दिए हुए चंद नामों के ऊपर चलता है। इनको फर्क नहीं पता कि इससे बहुत ऊपर जा चुके हुए हैं मुसलमान। जमात अहमदिया को जिस तरीके से टैकल किया गया है ना, इनको ये बात अब तक समझ आ जानी चाहिए कि मुसलमानों के आपसी इख्तलाफ जमात अहमदिया के हवाले से कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं हुए, कभी भी। अगर ये चीज़ होनी होती, 2 बार ऐसा हुआ है, 2 बार कि मुसलमानों ने ऐसा इत्तेफाक और इत्तेहाद दिखाया है कि जमात अहमदिया एडी चोटी का जोर लगा के थक गई है कि मुसलमानों को आपस में बढ़ा सके। मगर मजाल है कि मुसलमान अपने मनहज से, अपने मौकफ से 1 इंच भी पीछे हटे हों, 1950s में भी और 1970s में। इनको ये बात जब तक समझ नहीं ना आएगी, तब तक ये बेवकूफियां करनी नहीं छोड़ेंगे। ये आज तक गोरों के उस माइंडसेट में रह रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। मुसलमानों को जनाब फिरका वारियत में उलझाओ, फिरका वारियत का मौजू लाओ, मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, मुसलमानों के आपस में दिलों में नफरत पैदा करो। लिहाजा जमात अहमदिया किसी तरीके से बीच में थोड़ी देर के लिए सांस ले सके। यानी यूं समझे कि जमात अहमदिया को रिंग के अंदर उतार कर ठुकाई चल रही होती है, तो ये रौला डाल देते हैं, जी उधर देखो, ओ देखो, ओ कौन निकल गया, ये हो गया, ताकि इनको बीच में थोड़ा सा प्ले टाइम मिल सके सांस लेने का, जिनसे इनकी जान छूट सके। मगर ये भूल चुके हैं कि इनके दादा अब्बू भी जा चुके हैं, इनके परदादा अब्बू भी जा चुके हैं। दादा अब्बू से मुराद मिर्जा साहब है, और इनके परदादा अब्बू से मुराद ये है बरतानवी गवर्नमेंट। तो बरतानवी गवर्नमेंट जो है, वो जिस बुनियाद पर मुसलमानों को और इंडिया के समाज को काट के गई, उसका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। मगर मुसलमान चौकन्ने हो गए थे, उनको पता चल गया कि जमात अहमदिया जो है, ये ना सिर्फ ये कि समाजी तौर पर मुसलमानों को बांटने की टेक्निक है, बल्कि इस्लाम और कुरान के हवाले से भी मुसलमानों को ख़राब करने के लिए इसकी बुनियाद रखी गई। लिहाजा वो डबल चौकन्ने हो गए। यही वजह है कि सियासी तौर पर हम कितने ही कमज़ोर क्यों ना हों, मगर नज़रियाती तौर पर, शरई तौर पर, कानूनी तौर पर, जो शरीयत का कानून है उसके मुताबिक हमने इतनी मेहनत की है कि हमने सेकुलर लॉ तक को मोल्ड करके रख दिया। ये मेहनत है मुस्लिम मुआशरे की, ये प्रेशर की। इनको ये बात समझ आ जानी चाहिए। आज भी छोटी छोटी नटखट शरारतें करते हैं अपनी तरफ से आके, उसमें इतना तप्पड़ नहीं है कि आके मेरे से बात कर जाए। वो इतना सा टुकड़ा चला के उस ऐसे लगता है जैसे ऐसे नहीं लगता जैसे किसी खुसरे के घर बच्चा पैदा हो गया। इतना खुश है वो, इतना खुश है जैसे किसी हिजड़े के घर बच्चा बार बार आके चुम चुम के मार देगा। यानी मुझे उसने अपना अब्बू बना अपना अब्बू बना लिया है, और अब्बू की ऑडियो चला चला के खुश हो गया कि आमिर हक मैनू लभ गया है, कि अपने अब्बू दी ऑडियो चला के खुश हो गया बेचारा। और पूछता हूं कि इस ऑडियो में है क्या, वो नहीं बताएगा। जी बनी हुई। तो ये मामला जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें अब ये दजल भी इनका जो शुरू से ये करते आए हैं, वो आज भी उसी के ऊपर कायम है।
یہ کبھی بھی مکمل بات نہ اپنے عقیدے کی کسی کو بتا سکیں آج تک، اور نہ آپ کی ڈبیٹ مکمل چلا سکیں گے کسی کے سامنے. ہاں مکمل چلائیں، وہ ٹکڑا مکمل چلا دیں، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا ہوا کیا ہے. جو بندہ بھی وہ گفتگو مکمل سن رہا تھا یا سنے گا، میں بھی لگا دوں گا اس کو انشاءاللہ، اس بندے کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آرگیومنٹ جس طریقے سے رکھا گیا ہے نا، وہ ان کی نانی یاد دلا دی ہے اس آرگیومنٹ جس طریقے سے رکھا. بالکل بالکل عامر بھائی، بالکل سکتے ہیں آپ. اور دوسرا یہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی یہ اپنا عقیدہ آپ کسی کو بھی پیش کریں گے نا، تو صرف یہ حیات عیسیٰ اور وفات عیسیٰ تک آ کے رک جائیں گے. یہ آگے کا عقیدہ نہیں پیش کریں گے کہ وہ کشمیر چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے کیا کیا. یہ ساری بات ان کو کبھی بھی میں نے کسی براڈ کے اوپر بہت بتاتے ہوئے نہیں دیکھا، جب تک کوئی مسلمان ان کے منہ سے نکلوا نہ دے. ایسے ہی. اور اس کے بعد جب ان سے دلائل مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی ہمارے دلائل ہیں بائبل کے اندر. تو جب بائبل کے اندر آپ کے دلائل ہیں تو پھر احمدی عیسائی کر لو نا اپنا نام. احمدی مسلم کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور ویسے بھی فرقہ جدیدہ ایک جب ان لوگوں کا بانی گیا فرقہ جدیدہ، جب ان کو ثابت کر دیا جاتا ہے کہ بھائی جس فرقے میں جس کلٹ میں تم ہو اس کا نام فرقہ جدیدہ ہے، تو اس سے بھی ڈینائی کر دیتے ہیں. لیکن ماننا انہوں نے پھر یہی ہے کہ جی وہ مرزا صاحب تھے، مرزا صاحب کی کوئی ایک بات تو مانے، کوئی جو دلیل دیتے ہیں قرآن کی کوئی بات کرتے ہیں تو مرزا صاحب سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کسی اور چیز کی بات کرتے ہیں، کوئی اور کسی اور کتاب سے دلیل دیتے ہیں تو پھر مرزا صاحب آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کہاں جائیں بیچارے؟ بالکل ایسے ہی. اور ہسٹوریکلی اگر یہ ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس دن رینڈملی کسی سے بات ہو رہی تھی، تو مسلمان سے کسی سے بات ہو رہی تھی، اور اس نے کہا کہ آپ اس کی بکس اٹھا کے دیکھیں، یہ جس ٹائم کے اندر مرزا نے یہ ساری چیزیں کی اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، اور جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو توڑنے کے لیے کہ دوسری قومیں مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں، اس نے ہر قوم کے جو بھی خدا تھا یا جس کو بھی وہ مانتے تھے اس کی اس نے شاطمیت کی، اس کے بارے میں الٹا لکھا اور یہ بتا کے لکھا کہ میں مسلمان ہوں. تو لوگوں کو یہی لگا کہ مسلمان جو ہیں وہ دوسری قوموں کے خداؤں کی شاطمیت کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اس نے یہ کردار ادا کیا جو کہ آپ کو ان کی بک سے ثابت ملے گا. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. آ جا یار دوبارہ آ جا، بالکل آ جا. اچھا بری بھائی، یہاں ایک چیز دیکھنے کی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے قریباً 10 سے 12 سال تک اپنے اس عقیدے کو چھپا کے رکھا، اور اس کی علت یہ بیان کی کہ اگر میں یہ بتا دیتا نا تو مولویاں نے مینوں مارنے سن پولے. ٹھیک ہے، تو میں نے چھپا کے رکھا 10 سے 12 سال تک اپنے اس معاملے کو، اور کہتا ہے اس کی حکمت یہ نکلی کہ پھنس گئے مولوی، پیچ میں آ گئے. مولوی جو ہیں وہ پیچ کے اندر پھنس گئے، اور میں نے جو عقیدہ اپنا چھپا کے رکھا نا کہ جی یہ تو فوت ہو گئے ہوئے تھے، وہ مولوی اس کے اندر پھنس گیا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں مثال کے طور پر اس کی کتاب ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ مولوی پھنس گئے. یہ میں حوالہ اس کا پڑھ دیتا ہوں. کدھر گیا ہے جی؟ ٹھیک ہو گیا. یہ ہاں 40 نمبر 2 ہے، روحانی خزائن 17 اور پیج ہے 369. اس میں وہ کہتے ہیں، مرزا صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرا مسیح موعود ہونے کی بنیاد انہی الہامات سے پڑی کہ جن الہامات میں خدا نے میرا نام عیسیٰ رکھا، اور جو مسیح موعود کے حق میں آیتیں آئی تھیں وہ میرے حق میں بیان کر دی. اگر علماء کو خبر ہوتی کہ ان الہامات سے تو اس شخص کا مسیح موعود ہونا ثابت ہوتا ہے تو وہ کبھی ان کو قبول نہ کرتے. یہ خدا کی قدرت ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا اور اس پیچ میں پھنس گئے. دیکھو خود جملہ بول رہا ہے، کہتا ہے مرزا غلام قادیانی کہتا ہے انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا اور خود اس پیچ کے اندر پھنس گئے. جیسے آج فتح نہیں پھنسیا اس پیچ کے اندر اس پیچ کے اندر جیسے فتح پھنسا ہے کہ اس کے لیے یہ مشکل پڑ گئی تھی کہ میں جماعت احمدیہ کو فرقہ ناجیہ ثابت کرنے چلا تھا
میں نے تو جناب علی بریلوی دیوبندی وہابی شیعوں کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی عامر حق کے سامنے، اور جب وہ خوبی بیان کر چکا نا تو اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ وہ یہ تو جان کے لالے پڑ گئے ہیں، اب اس چیز کا کروں کیا؟ تو فٹافٹ کہنے لگا نہیں نہیں عامر حق صاحب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، واقعی ان میں وہ خوبی، پہلے کہتا ہے ان میں خوبی ہے، پہلے کہتا ہے کہ جو ما انا علیہ و صحابی میں خوبی بیان کر رہے ہیں وہ خوبی بریلوی دیوبندی وہابی شیعوں سنیوں سب میں ہے، اور بعد میں کہنے لگا نہیں ہے، جماعت احمدیہ میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ثابت نہیں کر سکا۔ تو اس طرح یہ پیج تھا۔ تو بنی بھائی یہ سمجھنا تھا جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا آن اے لائٹر نوٹ، کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے ایک دھوکہ اور فراڈ دیا جس سے لوگوں کو یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ سچا ہے۔ جی جناب آپ بات کر لیں بنی بھائی۔ جی بالکل، ایک ایسے موڑ کے اوپر آپ نے اس کو لا کے کھڑا کیا کہ اب اس کو خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کی اچھائی بیان کرنی پڑنی تھی، جو کہ ان کے منہ سے نہیں نکلنی تھی۔ بالکل تو یہ ڈیبیٹنگ ٹیکٹکس عامر بھائی آپ کے پاس ہی ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ معاف اللہ کرے۔ پاک آپ کو جزا دے، اللہ پاک آپ کو جزا دے، اس چیز کی جزا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک عزت دے آپ کو انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ، آمین ثم آمین۔ تو یہ ہے، خیر بہرحال میرا ماننا تو یہ ہے کہ دیکھیں فتح صاحب کے ساتھ تو جو بات ہوئی اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ میں اس گروپ میں جا کے ایک چیلنج دے کے آیا ہوں، اور میں آنیسٹلی اسپیکنگ اتنا جھرمٹ وہاں پر لگا ہوا تھا احمدیوں کا، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کسی ایک کے اندر یہ طاقت ہوگی، کسی ایک مرد کے اندر جماعت احمدیہ کے، کہ وہ میرے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا، کوئی ایک ان میں سے کہتا کہ عامر حق تم یہ چیلنج کر رہے ہو ہمارے سامنے بیٹھ کے کہ جناب مرزا غلام محمد قادیانی کی جماعت احمدیہ ما انا علیہ و مولانا نس گیا جو میں تھے کی کرا ما انا علیہ و اصحابی کے اصول پر پوری نہیں اترتی، میں چیلنج کرتا ہوں، کرتے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ میں اس لیے گیا تھا، دیکھیے ایک منٹ کے لیے یہ سمجھیں، یہ مجھے بھی پتا ہے کہ فرقہ واریت کا موضوع مرزا غلام محمد قادیانی کی صداقت سے کیا لیتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ جی فلاں فرقے میں یہ خرابی ہے، فلاں فرقے میں یہ خرابی ہے، فلاں فرقے میں یہ خرابی ہے، مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی صداقت کا اس سے کیا لینا دینا، کوئی لنک نہیں بنتا، وہ اس کی الگ شخصیت تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا۔ کاش احمدی حضرات اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ یہ ٹاپک کا سوائے ڈیلے ٹیکٹکس، سوائے چیزوں کو پلیوٹ کرنا، ہوا کو گدلا کرنا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھند جھونک، اس کے علاوہ کیا تک بنتا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سینس۔ چلیں یہ بھی ثابت کر دیتے کہ مرزا صاحب کی صداقت کا فرقوں کے جھوٹا ہونے کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہی بتا دیتے، یا بتا دے کوئی ابھی احمدی آ جائے، مجھے یہ بھی سینس سمجھ آ جائے کہ بھئی مرزا صاحب کے سچا ہونے کے لیے ان فرقوں کا جھوٹا ہونا یا ان فرقوں کا غلط ہونا یہ لنک بنتا ہے، بتا دو۔ نہیں بتا سکتے، ناٹ اے سنگل تھنگ۔ تو پھر یعنی مرزا صاحب کی صداقت کا انحصار کیا بریلوی دیوبندی وہابی شیعہ سنی پر ہے؟ کیا کوئی احمدی یہ مان سکتا ہے؟ دیکھیں ہماری دشمنی کے اندر، ہمارے تعصب میں یا مقابلے بازی کے اندر کوئی کہہ دے تو اور چیز ہے، کیونکہ اس میں کئی چیزیں چل جاتی ہیں، ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، مگر آن دا سیریسنس، ٹھیک ہے، اور حقیقت پر مبنی چیز اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچو تو ایک احمدی سوچے کہ مرزا صاحب کی صداقت کا انحصار کیا وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں بریلوی دیوبندی وہابی شیعہ سنی کے ایشوز پر؟ نہیں کرنی چاہیے، ٹیکنیکلی اسپیکنگ نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر یہ مسئلہ، ٹھیک ہے، کدھر گئے مولانا؟ نس گئے یار، واپس آ۔ اچھا عامر بھائی دوسرا یہ بھی تو ہے نا کہ ان کی اپ برنگنگ جو ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے کہ ان کو یہ بتا دیا گیا کہ باقی تمام جو چیزیں ہیں جو آپ کو دنیا میں نظر آ رہی ہیں وہ فرقے ہیں، اور یہ جو کلٹ ہے بیسیکلی یہ فرقہ جدیدہ کا، یہ ناری میں آتا ہے، ان کی اپ برنگنگ اس طرح کی ہو گئی ہے نا
یہ اس لیے زیادہ فرقہ کرتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کو غلط ثابت کر دیں تو پھر ہم اپنے آپ کو ناری میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. یہ بھی تو ان کا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو بن گیا ہے نا. اصل میں یہ جوئش مینٹالٹی تھی بنی بھائی، جوئش مینٹالٹی جو جوئش کے ہاں چوزن پیپل کا ایک عقیدہ تھا کہ خدا نے ان کو ہی چن لیا ہے، وہی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کے. قرآن نے بھی ان کو کہا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پوائنٹ دیا تھا کہ اگر تم واقعی، اللہ کے رسول ان سے کہیں کہ اگر تم واقعی اللہ کے سگے ہو اور اللہ کے چنیدہ ہو، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو موت کی تمنا. کہتے ہیں کہ ایک یہودی بھی سامنے نہیں آیا کہ وہ موت کی تمنا کر پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں موت سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، یہ خدا کا سامنا نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جماعت احمدیہ بھی یہود کی طرح اپنے آپ کو چوزن ون کہتی ہے، مگر آپ دیکھیں کہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ میدان میں آج تک یہ لوگ نہیں نکلے. مرزا غلام احمد قادیانی جو بانی تھا، مجال ہے کہ وہ بندہ میدان میں نکلا ہو. بشیر الدین محمود، مجال ہے کہ وہ بندہ میدان میں موبائل سے بھاگا ہوا بندہ ہو. مرزا ناصر اسمبلی کے اندر آیا، منہ کی کھائی، تابڑ توڑ حملے ہوئے، دڑکی لگ گئی، ہم نہیں مانتے جی، ہم نہیں اسمبلی کو مانتے. مرزا طاہر کو دیکھیں، ملک چھوڑ کے بھاگ گیا. مرزا مسرور دیکھیں، مجال ہے کہ اپنے لوگوں کا ہی سامنا کرتا ہو. ڈبیٹے شبیٹے تو چھوڑ دینا، اپنے لوگوں کا ہی سامنا کرتے ہوئے اس کو الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے، کانفیڈنس نہیں ہے، باڈی لینگویج ڈگمگا جاتی ہے، گفتگو کا انداز ہی نہیں ہے. تو یہ یہودیوں کا جو معاملہ تھا اس سے ملتی جلتی یہ چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جماعت احمدیہ کے اندر. اور وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چوزن پیپل ہیں، ہم ہی چنیدہ ہیں. اب ہوتا کیا ہے، یہ چیز آپ میں یا تو صلاحیت پیدا کرتی ہے یا آپ میں نقص اور عیب پیدا کر دیتی ہے. مثال کے طور پر، کیا انبیاء اللہ کے چنیدہ نہیں ہوتے؟ چنیدہ ہوتے ہیں. کیا انبیاء یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے چوزن ہیں؟ بالکل چوزن ہیں. مگر کیا چیز ہے ان میں کہ جو ان کی خوبیوں میں ان کو بڑھاتی چلی جاتی ہے؟ ویئر ایز یہود ہوں یا ان سے ملتی جلتی سوچ جماعت احمدیہ کی ہو، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چوزن ہے. مگر نعوذ باللہ، کہاں انبیاء ان کو اخلاق، ان کے رتبے، ان کی زندگی، ان کی سیرت میں ان کو اوپر کرتا چلا جاتا ہے، ویئر ایز یہ چوزن لوگ جو ہیں یہ اپنے زوال کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام صرف چوزن ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنی تعلیمات، اپنے اخلاق، اپنے ڈیکورم، اپنی لائف سٹائل، اپنے فیصلے، ایون کہ اپنی نظر کے اشارے سے بھی، ایون اپنی زبان کے ایک حرف سے وہ اللہ کے چوزن ون ہونے کا حق ادا کرتے ہیں. جماعت احمدیہ کیا کرتی ہے؟ یہ کہتی ہے ہم چوزن ون ہیں، تو اپنی خوبی نہیں پیش کرتے، لوگوں کے کیڑے نکالنا شروع کرتے. ان کی یہ ٹیکنیک ہے کہ خود تو اعلیٰ اخلاق پر نہیں پہنچ سکتے، لوگوں میں کیڑے نکتہ چینیاں کرنا شروع کر دو، لوگوں کے کیڑے نکالو، لوگوں کی لیگ پولنگ شروع کر دو. یہ اس طرح کے چوزن ون ہے جو ڈٹو یہود نے کیا تھا. یہود نے بابل کے مقام کے اوپر بھی اسی طریقے سے، یروشلم کے اندر بھی، اور اسی طریقے سے عذاب کاٹنے اور نقصان اٹھانے کے بعد یورپ کے اندر بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ انہوں نے مسیحی برادری کی لیگ پولنگ شروع کر دی تھی. انہوں نے مسیحی برادری کے ساتھ سازشیں شروع کر دیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا، کبھی ان کی لڑکیوں کو گمراہ کیا، کبھی ان کے فیملی سسٹم کو تباہ کیا، کبھی اسی طریقے سے ان کے بچوں کو گمراہ کیا، ان کی کتابوں کو بدلنے کی جسارت کی. تو مسیحیوں کے ساتھ عقائد کے اندر جو چھیڑ چھاڑ کی، ان میں ایک بڑا حصہ یہودی تعصب کا بھی ہے. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو ظاہری بات ہے سینٹ پول تھا وہ ٹریگرڈ تھا یہودیوں کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، مخالف تھا شرعی طور پر ان ساری چیزوں کا جو یسوع مسیح لے کے آئے تھے، اس لیے ابتدا کے اندر مخالف تھا، فقیہ فریسیوں کے اندر سے مانا جاتا تھا. اس نے یسوع مسیح جو ہیں ان کی مخالفت کر کے ان کی شریعت کو ہائی جیک کر دیا. تو مقصد کہنے کا یہی آج ہمیں جماعت احمدیہ میں دکھائی دیتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اخلاقی اعلیٰ معیار پر قائم کرتے، انہوں نے ہر اس چیز کے اندر مسلمانوں کی لیگ پولنگ شروع کر دی
جہاں سے ان کو لگتا تھا کہ ہم جیت نہیں سکتے. تو یہ ہے وہ چیز. میرے خیال سے بنی بھائی بات کر رہے تھے. جی جزاک اللہ عامر بھائی. اور عامر بھائی ایک اور سوال ہے میرے ذہن میں، لیکن اس ٹاپک سے ہٹ کے ہے، اور ابھی لیٹسٹ ٹاپک جو ان کا سننے میں آ رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر ہو سکے تو اس کے اوپر آپ مجھے بتائیے گا کہ اس کا شرعی حکم اسلام کی روح سے کیا ہے کہ مسلمان مرد یا عورت کسی کافر سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا، کوئی مسلمان مرد کافر عورت سے؟ کوئی کافر عورت مسلمان مرد سے، یا کوئی کافر مرد مسلمان عورت سے، دونوں میں. اچھا، کافر سے یہاں آپ کی مراد اہل کتاب کے علاوہ جو نان مسلم ہیں وہ؟ قادیانی لے لیں آپ. اچھا، قادیانیوں دا کے خلاف. پوائنٹ. اچھا ٹھیک ہے. جی اچھا، میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گو کے قادیانی حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انبیاء میں مانتے ہیں اور ہم شرک نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے قرآن میں ماننے کا یا حدیث میں ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. مگر بنی بھائی میں بڑے ہی ادب اور عاجزی کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کوئی احمدی سن رہا ہے تو اس کو میری بات بری لگے تو معذرت چاہتا ہوں، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے ایک احمدی کا سٹیٹس اس کے کفر کی وجہ سے یہود و نصارہ سے مختلف ہے. ہم اللہ معاف کرے یہ نہیں کہہ رہے کہ آج کا احمدی سارے کے سارے واجب القتل ہیں، مرتد ہیں، فرق سمجھے نہیں. اہل کتاب سے الگ سٹیٹس ان کا سوشل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب خود کو نان مسلم کہتے ہیں. یہ اپنے آپ کو نان مسلم مائنورٹی کے طور پر پیش نہیں کرتے، لہذا جو شرعی حقوق ان کو ملنے چاہیے تھے، جو شریعت نے ان کو رائٹس دیے ہوئے تھے، وہ رائٹس پھر ان کو نہیں ملتے. اگر یہ خود کو اسلام سے الگ کر کے، جس طرح بھائیوں نے کہا ہوا، ٹھیک ہے نا، الگ کوئی چیز پیش کر دیں تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. پھر ان کے سٹیٹس وہ ہو سکتا ہے، پھر اور سٹیٹس ہوگا. تو اس لیے آپ نے جو کہا، میری رائے میں جو قادیانی حضرات ہیں ان کے ساتھ نکاح والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے ان کی لڑکی ہو چاہے ان کا لڑکا ہو. نکاح والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میری رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کیونکہ کئی علماء نے اور طریقے کے فتوے دیے ہوئے ہیں کہ ان کو اہل کتاب میں آپ رکھ سکتے ہیں. کچھ نے یہ رائے دی ہے، کچھ یہ سمجھتے ہیں، مگر نہیں، کیونکہ ان کا معاملہ اور ہے. یہ معذرت کے ساتھ اگر جس کیٹیگری کے اندر ان کی تعلیمات ہیں وہ صریح طور پر ایک سازشی مہم کی بنیاد پر کھڑے کیے گئے تھے. اب ان کو نہیں پتا کہ ایک ایسے گروپ کا حصہ ہیں جس گروپ کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشی رنگ کے اندر کھڑا کیا گیا. وہ سیاسی ایک فرنٹ تھا، برطانوی گورنمنٹ کا ایک ریلیجس فرنٹ گروپ تھا مسلمانوں کو ڈیل کرنے کے لیے. وہ جماعت احمدیہ تھا. اس کا نقصان ہمیں. تو یہ مسئلہ پہ ہی پر ہے، اس لیے وہ نہیں کرتا. اردو اللہ میں شامل ہے نا، اس لیے شادی نہیں ہو سکتی. صحیح بات ہے. کس میں؟ اردو اللہ کے دشمن کیا کہلاتے ہیں، یہ ہے نا ورڈ. ہاں اچھا، عدو اللہ. عدو اللہ. چلے وہ تو اللہ معاف کرے، نظریاتی طور پر تو ہر نان مسلم کو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے جانے انجانے کے اندر. مگر یہ جو سوشل سٹیٹس ہے نا اکبر بادشاہ بھائی، اس کی کمپلیکیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. یہ جو فقی جورسڈکشن کے اندر مسئلہ آتا ہے نا، اس کی کمپلیکیشنز اور ہوتی ہیں. اس میں جب تک ہم جماعت احمدیہ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جب تک ان کی غلطی اتنی ہی شد و مت کے ساتھ واضح نہیں ہوتی، ان کو یہ چیز نہیں سمجھ آ سکتی. ایک چیز آپ کو بتاؤں، بشیر الدین نے پتا کیا لکھا ہے؟ یہ سائیکی اتنی امپورٹنٹ تھی کہ بشیر الدین نے یہاں تک لکھا ہے، چلے میں حوالہ آپ کو دوں گا، نکال دیتا ہوں ابھی. بشیر الدین نے یہ لکھا ہے کہ جو ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ غیر احمدیوں کے جنازے پہ نہیں جاتے، کہتا ہے یہ بات بڑی اہم ہے. کبھی یہ بات چھڑ جائے نا تو اس کو دعوت کا طریقہ بناؤ. وہ کہتا ہے کبھی آپ سے لوگ کہیں نا کہ آپ کیوں نہیں جاتے، تو ان کو بتاؤ بھائی ہم اس لیے نہیں جاتے، تو دعوت دینی شروع کر دو کہ بھئی یہ احمدیت ہے، اس وجہ سے ہم نہیں جاتے غیر احمدیوں کے جنازے پہ. آپ اندازہ کرو، یعنی اس کو پتا ہے
کہ اس آئیڈینٹی اور ایک سوشل پرسیپشن کی پاور کیا ہے، اور ہم نہیں کر رہے. اب ہم اس چیز کو اگر رکھیں گے تو ہمارا نوجوان کبھی کسی احمدی لڑکی کے پاس جائے گا، وہ کہے گی تم اسے شادی، وہ اس کو دعوت دے سکتا ہے. ہم بھی تو یہ پرسیپشن رکھیں نا، اس کو دعوت دے کہ بھائی تم نے یہ کفر ہے، اس وجہ سے ہم تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے. تو ہماری دعوت کا مقام ہے. میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں. تو یہ ٹیکنیک بشیر الدین نے لگائی. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ ٹیکنیک لگانی ہے تو پھر چلو، پر تم اسی طریقے سے چلو. یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ابھی حوالہ دیتا ہوں. تو یہ مسئلہ ہے. اسی لیے بنی بھائی میری نظر میں یہ اسٹرانگ سٹانس ہمارا رہنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ وہ جو نکاح والا معاملہ ہے وہ نہیں کر سکتے. اب آ جاتے ہیں دوسری چیز، جیسے کاروبار ہے یا لین دین کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، لین دین کا کاروبار کا معاملہ ہے، وہ چونکہ دعوت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس دعوت کے ذریعے کے تھرو آپ کام کریں، یعنی کمیونیکیشن رکھنی. یعنی ہم نے ایک ایسا دیکھے، جو لڑکی دینے یا لڑکی لینے والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس میں چونکہ ایموشنز انوالو ہوتے ہیں، لہذا آپ پھر فرق نہیں کر پاتے کہ یار اس لڑکی کے پیچھے یہ دعوت دینے گیا ہے یا پیار کے چکر میں گیا ہے. اسی لیے یہاں پر تو آپ روک لگائیں. رہا کاروبار کا معاملہ یا لین دین کا معاملہ، اس میں آپ اپنا اثر و رسوخ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اگر دعوت کا معاملہ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جو لڑکی کے چکر کا معاملہ ہے، اس میں نے کئی دفعہ لوگ دیکھا ہے، لوگ کہتے تو ہیں میں دعوت دے رہا ہوں اس کو یہ وہ، مگر وہ پھر اپنے عشق میں شوخی کر دینے. یہ بات سمجھ جائیں، بات تو سچ ہے، بات ہے رسوائی کی. تو بچیں اس چیز سے. اچھا عامر بھائی، اس کا ریزن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سوال پوچھنے کا جو ریزن تھا نا، وہ یہ ریزن تھا کہ کچھ دنوں سے کچھ لوگ یہ تاثر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی احمدی کے ساتھ شادی کر لی تو اس میں کیا گناہ کر دیا. اور میں نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسے بھائی جن کو شریعت کا یا اس مسئلے کا نہیں پتا تھا، وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے. تو یہ اس لیے بات کرنی فورم کے اوپر ضروری تھی کہ اگر کوئی ان میں سے سن رہا ہوگا تو ان کی اصلاح بھی ہو جائے گی، اور دوسرا اس دجل سے بھی لوگ بچ جائیں گے کہ جو یہ ایک فالس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سوال پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا. بالکل بالکل. کہ ابھی میں نام نہیں لوں گا کہ کیا ہوا. ابھی بہت سوشل میڈیا کے اوپر وہ ایک تو یہ پچھلے دن ایک واقعہ ہوا، تو اس کے اوپر لوگوں نے اس کو یہ بنا کے تو یہ چیز ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ایک مسلمان کا ایک قادیانی کے ساتھ جو ہے شادی کا وہ معاملہ بن سکتا ہے. حتیٰ کہ ان کے مرزا نے یہ کہا ہے خود کہ ان میں نکاح مسلمانوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. ان کے مرزا کی یہ بات ہے. اور میرا بھی اگر پرسنل پوائنٹ آف ویو بتاؤں تو وہ سیم ایز اٹ از جو آپ نے بتایا میرا وہی تھا، لیکن یہ تھا کہ آپ کی بات کے اندر تھوڑا سا وزن ہے اور ہماری بات کے اندر ہمارا کہنا کچھ اور ہے اور آپ کا کہنا کچھ اور ہے. جی یہ تھوڑا سا ریزن تھا. جزاک اللہ آپ نے اس کے لیے. جی میں نا آپ کو جزاک اللہ، میں آپ کو وہ ریفرنس دینے لگا ہوں، بلکہ میں جو ہے نا اوریجنل آپ کو اخبار جو ہے نا وہ کھول کے میں آپ کو وہ پڑھ کر سناتا ہوں. یہ 1945 میں بشیر الدین صاحب نے خطبہ جمعہ دیا تھا، وہ چھپا تھا، اور اس میں انہوں نے جو ہے یہ سمجھایا تھا کہ بیسیکلی اس میں ٹیکنیک کیا ہے، اس میں راز ہے. ٹھیک ہے، کہ جب آپ کسی کے جنازے میں شامل نہیں ہوگے، جب آپ کسی کے پاس جاؤ گے نہیں تو اور چپ رہو گے اس طرح کے معاملے میں، تو وہ کہتے ہیں اس کا نا ایک فائدہ حاصل ہوگا کہ لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ بات کریں کہ یار یہ کر کیوں نہیں رہا. میں نے یہ حوالہ یعنی وہ بیسیکلی کہتے تھے اس سے نا لوگ کوئی ٹاپک چھڑے گا کہ یار کی گل ہے، اے آندے کیوں نہیں یار ساڈے کول
ہیں. تو یہ 20 اکتوبر تھا 1945 کا. یہ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں. یہ ذرا اوپن ہو لے, مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا کیونکہ یہ میں دیکھتا ہوں, ہو سکتا ہے میں نے اس کو کئی دفعہ میں چیزیں رکھ لیتا ہوں. اوکے اوکے نہیں, یعنی اس کو میں یہیں سے دیکھ لیتا ہوں. پھر چل بھائی, ہو جا جلدی ہو جا. اوکی ڈوکی, ہو گیا. اچھا جی, یہ ہیں وہ 1 منٹ ہو, 20 ستمبر دا نہیں سی کی ہو گیا. اچھا ستمبر دا کھل گیا سی. زرون بطور بھائی کہہ رہے لندن کب آؤ گے؟ بھائی ابھی تو دور دور تک کوئی پلان نہیں ہے, بنے گا تو آپ کو بتائیں گے, ابھی تو نہیں ہے. تو دیکھیں اگر کو مجھ پہ 4-5 کیسز بنے تو پھر ہی لندن آؤں گا, ورنہ تو پھر فائدہ کوئی نہیں. اچھا جی, 20 اکتوبر 1945 تو یہ جی خطبہ آنے لگا ہے بشیر الدین محمود کا آپ کے سامنے, اور یہ وجہ ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ اگر ان کو بات سمجھ آتی ہے تو پھر ہمیں کیوں اس پر غور نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھیں خطبہ جمعہ, اگر 5000 آدمی کھڑے ہو جائیں, جو کام ہم 100 سال میں کر سکتے ہیں وہ 2-3 سالوں میں کر لیں گے. اے جناب اے بشیر الدین صاحب دی بڑ بازی ایسی میں تمہیں وہاں لگا ہوں. یہ مطلب ہے جماعت کل ٹگا بندے نہیں جی ہے, ٹگا. اے دیکھو یہ خطبہ دیا, پہلے میں اخبار دکھا دوں. یہ دیکھیں 20 اکتوبر 1945, ٹھیک ہے جی, خطبہ جمعہ بشیر صاحب نے دیا. وہ کہتے ہیں اگر 5000 آدمی کھڑے ہو جائیں, جو کام ہم 100 سال میں کر سکتے ہیں وہ 2-3 سالوں میں کر لیں گے. بشیر الدین دا خطبہ 12 اکتوبر 1945 کا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے جماعت کے پاس 5000 آدمی بھی نہیں تھا, خشوع و خضوع والا 5000 آدمی بھی, آپ اندازہ کریں, ورنہ یہ کام 2-3 سال میں ہو چکا ہوتا. یہ کہتے ہیں جی کروڑوں احمدی ہو گئے, لاکھوں ہو گئے جناب, دبا دب افریقہ چو احمدیت نے پنجے گاڑ دیے, اور جناب ادھر سے سارا کچھ ہی لے اڑے. اور بشیر الدین کہندا ہوئے 5000 تواڈے چو بندہ نہیں ہے, بندے دا پتر جڑا جناب ساڈے کول ہوندا تو ہم 2-3 سالوں میں یہ کام کر دیتے. خیر اچھا جی, آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں. جب ان جگہوں پر میں آتا ہوں, اب یہ تبلیغ کرنے کا طریقہ بتانے لگے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آ گیا 5000 بندہ نہ کول نہیں ہے. یہ دیکھنا ذرا کدھر گیا ہے. حاجی کے دنوں میں محنت کرنا, میلوں میل تک جانا, 5-6 ہزار گاؤں میں تبلیغ کرو, ٹھیک ہے. اچھا ہماری جماعت کے نوجوان جو ہیں وہ تبلیغ کیسے پھیلائیں, یہ سارا کچھ ذکر کرتے ہوئے نا اس نے کہا ہے, کتنے گیا, حیرت انگیز تغیر, چند پیسوں سے تجارت شروع کی, بہت تھوڑے پیسوں سے تجارت کرو. افریقہ میں ایک شامی چادر جو ہے نا گپیں ادھر ادھر کی سنائیں, حکیم عبد الرحمن صاحب کا غانی کی. اچھا یہ کہتے ہیں تبلیغ کے اعلیٰ درجے کا گر. لو جی چیک کرنا ذرا, اکبر بھائی, بنی بھائی سن رہے ہو ذرا؟ جی 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 ہاں بنی بھائی سنیں, کیونکہ میں نے آپ کے لیے نکالا. چیک کرنا تبلیغ کا گر, چیک کرنا. یہ پیج نمبر آ جائیں, یہ دیکھ 20 اکتوبر 1945, صفحہ نمبر بن جائے گا 5, ٹھیک ہے. 20 اکتوبر 1945 صفحہ 5. اب یہ دیکھو ان کی ٹیکنیک چیک کرو, اور ہم سستی کیا کرتے ہیں. اس میں 4 کالم میں دیا ہوا ہے, 1 کالم 2 3 اور 4. اس میں جو تیسرا کالم ہے نا, یہ دیکھو تبلیغ کے اعلیٰ درجے کا گر. یہ میں آپ کو پڑھ کر سنانے لگا ہوں, یہ آپ نے یہاں سے پڑھنا, یہ میں اس کو بڑا کرنے لگا ہوں. اچھا جی, اب وہ کہتے ہیں
کہتے ہیں ہم لوگ حضرت مسیح موعود کے نہ ماننے والوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس پر وہ بڑے جوش میں آ کر کہنے لگے آپ نے یہ مسئلہ پہلے کیوں نہ بتایا؟ اس مسئلے کی موجودگی میں اختلاف صحیح اور جائز ہے۔ پھر کہنے لگے تمہارے پاس وہ چیز ہے جس سے تم ترقی کر جاؤ گے اور پیغامی نہیں کریں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تبلیغ کے اعلیٰ درجے کے گر ہیں۔ اب چیک کرنا ذرا، یہ غور سے اگلی لائن سنو۔ اگر تم ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے رہو گے تو کوئی یہ سوال ہی نہیں کرے گا کہ تم کون ہو۔ بنی صاحب کیا کیا؟ جی عامر بھائی، جی بالکل۔ یہ ٹیکنیک آپ نے یاد رکھنی ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے، یہ کہتے ہیں نا جی ہمیں قرار دیا، ہم تو وکٹم تھے، ہائے ہمیں بڑا پیٹا، ہمیں بڑا، وہ بدماش نے، بدماش یہ چلاکی تھی ان کی، اور آج ہمیں کہتے ہیں جی کیوں نہ کر لی جائے، ادھر ادھر چلا جائے نہ۔ بھئی جیسا آپ لوگوں نے ٹیکنیک لگائی ہے، ہم بھی ٹیکنیک، تبلیغ کا اعلیٰ درجے کا گر۔ کہتے ہیں اگر تم ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے رہو گے تو کوئی یہ سوال ہی نہیں کرے گا کہ تم کون ہو۔ اگر ان کے ساتھ مل کر جنازے پڑھو گے تو کوئی یہ سوال ہی نہیں کرے گا کہ تم کون ہو۔ لیکن تم ان سے علیحدہ ہو کر نماز پڑھو گے، اگر ان کے جنازے پر نہیں جاؤ گے تو وہ خود بخود پوچھیں گے کہ تم ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ اس صورت میں خواہ کوئی کتنا کمزور سے کمزور انسان کیوں نہ ہو، اسے بتانا پڑے گا کہ میں کون ہوں، میرا عقیدہ کیا ہے، اور میں کس لیے تمہارے پیچھے نماز اور جنازہ نہیں پڑھتا۔ اور اگر شادی بیاہ کا معاملہ ہوگا تو وہ بتلائے گا کہ یہاں شادی نہ کرنے کی یہ وجہ ہے کہ ہم احمدیوں میں شادی کو ترجیح دیتے ہیں، یا یہ کہ میں اپنی لڑکی کا بیاہ غیر احمدیوں میں نہیں کر سکتا۔ بس یہ ایسی چیزیں ہیں جو کمزور سے کمزور ایمان والے احمدی کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ اپنے پوشیدہ خیالات کو ظاہر کر دے۔ غرض ہمارے مسائل ایسے ہیں جن سے تبلیغ کبھی رک نہیں سکتی۔ گل سمجھے ہو بھائیو؟ بنی صاحب جی جی عامر بھائی، جی بالکل۔ یہ ٹیکنیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ٹیکنیک یہ ہے جس سے ہماری تبلیغ رک نہیں سکتی۔ تجارت فیل ہو سکتی ہے لیکن تبلیغ فیل نہیں ہو سکتی۔ ان کو بتاتے ہی نہیں اصل ٹیکنیک کیا ہے۔ توبہ 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 استغفر اللہ۔ یہ وجہ ہے کہ ان کا سٹیٹس ایک یہودی، عیسائی، ہندو، بہائی سے مختلف ہے، یہ وجہ ہے۔ اس لیے ان کو ٹیکل کرنے کی ٹیکنیک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگی، یہ نہیں ہوگی، اور ہماری مجبوری ہے۔ عام احمدی چونکہ اس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، لہذا ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ عام احمدی کا قصور نہیں ہے، مگر انہوں نے صحبت ایسی چنی، دوست ایسے چنے، یہ وجہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی بالکل عامر بھائی، بالکل، جزاک اللہ۔ ہاں یہ چیز ہے جی۔ جی سید عتیق صاحب واپس آئے ہیں، وہ بات کرنا چاہیں پلیز۔ اور بھائی کوئی خاص بات نہیں ہے، بس نا یہ آج کل وہ کل پرسوں براڈ پہ میں گیا تو وہ جاتے مجھے کہنے لگے جی کہ شاید صاحب آپ کہاں تشریف لے گئے ہیں جماعت چھوڑ کے، ہمیں اپنے فرقہ کے بارے میں بتائیں۔ میں نے کہا یار آپ کو قرآن کا پتہ نہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں؟ تو میرا خیال وہ کیا نام ہے بھائی کا، سبحان اللہ کا پتہ نہیں کیا ہے، کہتے شاہ صاحب آپ کو گالیاں چلے نہ دیں تو آ جائیں بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی کر لیتے ہیں بات۔ میں چلا گیا اوپر، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سورۃ المائدہ آیت 48 پڑھ دیں۔ تو المائدہ آیت 48 پڑھ کے تو مجھے کہتا ہے یار یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایک امت بنے، اللہ چاہتا ہے کہ فرقے بن جائیں۔ میں کہا یار میرے سے لڑائی تم کر رہے ہو، یہ آیت میرے پہ نازل ہوئی ہے، نعوذ باللہ، کوئی میں نے نازل کی ہے میرے پہ یہ؟ میں نے آپ کو کہا پڑھ دیں، آپ کو پتہ نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا آپ کو قرآن کا پتہ نہیں ہے، آپ قرآن جانتے نہیں، آپ کو قرآن فہمی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور یہاں کہا کہ تمہیں علیحدہ منہج دے دیے ہیں اور تمہارے اپنے شریعہ دے دیے تو اس کو فالو کرو۔ میں نے کہا تمہیں قرآن کا علم نہیں ہے،
तुम मेरे से मेरा फिरका पूछ रहे हो, पहले तो अपना बताओ, तो तुम्हारा पता, तुम्हारा इल्म क्या है वो बताओ पहले। हम्म, तो वो कोई आधा घंटा मतलब मेरे साथ इस बात पे बहस करता रहा कि शाह साहब ने ये एक नई बात निकाल दिया कि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि ये फिरके, अल्लाह चाहता है कि फिरके बने। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आधा घंटा वो इस बात पे मेरे साथ लड़ता रहा। मैं सोचा यार मैंने तो ये बात की नहीं, मैंने आपसे कहा कि आयत पढ़ दे, उसका तर्जमा पढ़ दे, आपने अपनी आयत। फिर मैंने कहा एक और काम कर लो। अब मैंने कहा आप एक काम करो कि मैंने कहा जो दूसरी बात है ना जो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि ए रसूल आपका इनसे कोई तल्लक नहीं, ये बात हो रही है यहूद और नसारा की, जिन्होंने अपने दीन में कोई कर लिया है, गलू कर लिया हुआ और दीन से हट गए हुए असल दीन से। हम्म, तो कहता यार ये बात है ही नहीं। मैं कहा चलो यार मिर्जा साहब का वो, फिर उसने खोला किताब खोली, कोई उनका लड़का था। मैं कहा यार देखो वहां क्या लिखा हुआ। कहता नहीं मिर्जा साहब की बात। मैं कहा को मिर्जा साहब अल्लाह माफ करे बिल्कुल नालायक आदमी, थोड़ा सा उन्होंने नहीं पता था की मतलब है। हाँ, बस। उन्होंने लिखा होगा कि यार ये किसके बारे में बात हो रही है कि जिनको अल्लाह ताला रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आपका इनसे तलक नहीं। उस वक्त तो मैंने कहा बरेलवी, अहमदी, लाहौरी, ये तो कोई भी नहीं था। हम्म, तो ये तो उस वक्त बात हो रही है कि आपका इनसे तलक नहीं। और ये यहूद और नसारा के बारे में बात है कि जो अपने दीन से, असल दीन से हट जाते हैं, उनके बारे में बात हो रही है कि दीन इनको जो सिखाया जाता है वो उससे हट जाते हैं, तो उनके बारे में है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने फर्क कर लिया दीन में। हम्म, तो मैंने कहा यार फिरके की बात तो है ही नहीं, यहाँ तो बात यह है कि जिन्होंने दीन में फर्क डाल लिया कि उनको बात कुछ और कही गई है और वो कुछ और तालीमात पे अमल कर रहे हैं। तो हम्म, इतना इनका सेंस ऑफ कुरान ये है कि इनको ना पता है कि कुरान में क्या लिखा है, ना इनको पता है हदीस में क्या लिखा है। ये बस ना वो अपनी वजह से होता है ना, आपने देखा होगा एक मदारी के पास एक छोटा कुत्ता होता है जिसको ऐसे उसकी पूछल पे लगा देता है वो घूमता रहता है। हाँ, हाँ, वो बकरी के साथ एक, आपने पता नहीं याद हो कि ना हो, 30-35 साल पहले हमारे लोग आया करते थे। एक उनके पास बंदर, एक बकरी होती थी, कतूरा होता था, कुत्ता था ना छोटा सा टॉमी टाइप। उसकी वो दोनों को चीज लगाया था तो घूमता रहता पूछल के पीछे। तो ऐसा हंसना था बस कि इनका कि इनको आइडिया नहीं कि बात क्या हो रही है, यहाँ सेंस क्या है, उसका मतलब को बिल्कुल फैक्ट नहीं। मेरे जब तक बात हुई ना हम जितने जो सोशल मीडिया पे है, उनको तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि बात कुरान में क्या हो रही है, हदीस में क्या हो रही है, अपना बीच में डाल देते हैं फैसला। बल्कि इतना में क्या डालते जो उनको मेरे साहब या रबी या मिर्जा महमूद बता गए हैं, वो उसी के पीछे बस घूम। असल में शाहजी हुआ मामला ये है कि स्क्रिप्ट एक दी गई ना, असल में कभी मौका नहीं मिला इनको इंडिपेंडेंटली कुरान और सुन्ना को पढ़ने का, क्रिटिकली चीज़ों को देखने का। कहा गया कि ये मुसलमान हैं, कहा गया कि जमात अहमदिया बेहतरीन जमात है, मगर जमात अहमदिया के अपने अकायद पर कभी गौर नहीं हुआ। मुझे एक भी अहमदी नहीं मिला, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, जिसको कभी अहमदियत के मुकम्मल अकायद का एज इट इज़ पता हो। जुज़वी तौर पर पता होता है, जुज़वी तौर पर, मुकम्मल नहीं पता। यानी मिर्ज़ा साहब का मुकम्मल अकीदा था क्या, ये मैंने पढ़े लिखे भी अहमदियों को देखा है, उनको नहीं पता। तो यार अगर पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता तो वालेकुम सलाम, तो आम अहमदियों से क्या गिला करेंगे भाई? जी भाई, वो स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं बस, ये मसला है। मेरी जी आवाज जरा, आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई आ रही है। जी नदीम भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र प्यारे भाई, आप सुनाए। मैं पहले भी आया था और मैंने रिक्वेस्ट डाली थी, आप उस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। आपने जो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं मेरे जहन में भी वो चीज़ें थी, और मैं भी अक्सर यही सोचता था कि ये बुनियाद क्यों बनी है इस नबूवत की और इसकी वजह क्या हो सकती है। तो 100% आपने उसकी जो है ना बिल्कुल सही एक्यूरेट पॉइंट आउट किया उन चीज़ों के ऊपर कि उसका ज़हन बेसिकली तौर पर, उसकी लिखावट, उसकी किताबें, ये सारी चीज़ों से बज़ाहिर यही पता चलता है कि वो आउट ऑफ माइंड मतलब टाइप का बंदा था जिसका नाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद है। और उसकी सारी जो शख्सियत है ना की अक्कासी कर रही है उसकी किताबों से हर चीज़ के बारे में। और मैं एक चीज़ पे हैरान हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि ये लोग क्यों ट्रैप होते हैं, उसकी बेसिक वजह है दो चीज़ें। दो चीज़ों के ऊपर वो करते हैं जोर। एक तो वो करते हैं ओवरऑल मुसलमानों के अंदर जो
چیزیں نیگیٹیوٹی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. دیکھیں جی یہ مسلمان یہ کر رہے ہیں, مسلمان وہ کر رہے ہیں, دیکھیں جی ان کے مولوی یہ کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ نیگیٹیوٹی بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کے اوپر یہ لوگوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں. اور جو ایک والی وہ جو 72 فرقے والی ہے وہ ڈال کے تو دیکھیں جی ہم یہ الگ سے ہو گئے ہیں اور یہ سارا سلسلہ یہ اس طرح لوگوں کو یہ ٹریپ کر کے, اور مرزا صاحب کی بکس کے اوپر لوگوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں. میرے خیال میں شاہ صاحب بھی اس کے شاید اس بات کی تائید کریں یا نہ کریں کہ لوگوں کو میرے خیال میں مرزا صاحب کی کتابوں کے اوپر کوئی بھی اندازہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا کچھ لکھ دیا ہوا ہے. شاہ صاحب اس تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا اس پہ. جی کمر صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. پیدائشی احمدی کو کوئی پتہ نہیں, اس کا کام ہے مسجد میں جانا, اجلاس اس نے اٹینڈ کرنا ہے خلافت ڈے کا, اس نے اجلاس اٹینڈ کرنا ہے یہ مسلم عہد ڈے کا, اس نے اجلاس اٹینڈ کرنا ہے پتہ نہیں کوئی 23 مئی کا, وہ جو بھی مطلب ان کی کوئی روٹین ہے. تو بیسکلی جو پیدائشی احمدی ہے اس کو انہوں نے وہ ماڑا ہوا جیسے ہوتا ہے نا, وہ تمہیں پتا مجھا تھی سمجھ دو گے جب مجھ چونی ہو نا تو انہوں تھلے مار دینا ٹانگا تاکہ ہلے جلے نہ. سو وہ انہوں نے کیا ہوا بیسکلی کہ ایک جو پیدائشی احمدی ہے اس کو ایک چکر کے اندر رکھا ہوا ہے کنویں کے اندر, کہ اس کو کنویں کے باہر نہ پتا ہو. اس کو اس کے لیے ساری دنیا جماعت احمدیہ کا وہ سینٹر ہے, نماز سینٹر یا جو بھی کوئی ان کا مسجد کا ایریا ہے, جو بھی ان کا ایریا ہے کوئی, وہاں پہ وہ ان کی ٹوٹل دنیا ہے. اور اس کا صرف کام یہ ہے کہ جی چندہ دینا, نمازیں پڑھنی اپنی, اور اپنا جو زندگی کے معمولات ہے اس کا سب سے مین جو پرائرٹی کا نمبر 1 پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ پیسے دینے میں, جو ان کا مین دھندا ہے, جو مین کاروبار ہے, کہ آپ نے کچھ اور کیا ہے نہیں کیا, پیسے آپ نے ضرور دینے ہیں ان کو. اور یہ ان کا بیسک آپ کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ ایک ATM مشین ہے ان کے لیے, وہ آپ کے ساتھ ملنے کے بعد آتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ جیسے سوشل گروپ ہوتے ہیں نا, یہ جو آپ کے ہیلتھ گروپ ہوتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کلب ہوتے ہیں, تو ایک کلب ہے اور اس میں پیدائشی احمدی پیدا ہو رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے عقائد ہیں کیا. بالکل مطلب ان کو نا الف بے بھی نہیں پتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں نے اب جب پڑھا ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ عقائد ہے, ورنہ مجھے 50 سال تک ان عقائد کا پتہ ہی نہیں تھا. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مطلب اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کیونکہ باپ تھا دادا تھا تو بس وہ ٹھیک ہے. اور پھر دماغ میں یہ ڈال دیا گیا کہ آپ بالکل جو 24 کیرٹ گولڈ ہے وہ آپ ہے, اور باقی سب جو ہے وہ ساری چاندی پھر رہی ہے ادھر اور پیتل پھر رہا ہے. بالکل بڑا زبردست شاہ جی نے تبصرہ کیا ندیم بھائی کے. اور یہ وجہ ہے کہ جو آنے والی اب جماعت احمدیہ کی نسل ہے نا, اچھا ہوا پتہ ہے کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ اسلام عام احمدی کو یہ بتایا گیا ہے, یہ اگر کوئی عام احمدی میری بات سن رہا ہے اس کو غور کرنا, آپ کو واقعی ایکسپیرینس ہوا ہوگا. اب عام احمدی کو یہ تصور دیا تھا کہ جماعت احمدیہ کی ترقی بھی عینی ہی انہی خطوط پر ہوگی, یعنی انہی فٹ سٹیپس پر ہوگی جس میں اول دفعہ ہوئی تھی, یعنی پوری دنیا میں پھیل جائے گا. اب کمال چیک کریں کہ مرزا صاحب جس زبان کے اندر کتابیں لکھ کے گئے اور اسلام کی ترقی کا سامان کر کے گئے, مرزا صاحب کی جماعت کے ماننے والے افراد اس زبان کو پلٹ کے منہ تک نہیں لگا رہے. اوورسیز میں کتنے احمدی ہیں جن کے نوجوان یا آنے والے جتنے جو آف سپرنگ ان کی آئی ہے جنریشن, وہ آف سپرنگ مرزا صاحب کی کتابوں کو جانتی ہے؟ بتائیں. یہ تو ایسی بات ہے اور ایسا تجربہ ہے کہ جس کو دل پہ ہاتھ رکھ کے آج کا بڑے سے بڑا احمدی جو آج سے 30 سال پہلے, 40 سال پہلے, 25 سال پہلے, 50 سال پہلے کینیڈا آیا تھا, امریکہ آیا تھا, وہ میری بات کی تصدیق کر دے گا کہ ان کی جنریشن پلٹ کے مرزا صاحب کی کتابوں کی طرف دیکھ ہی کوئی نہیں رہی. یاد رکھیں, لٹریچر میں جلسہ سالانہ میں آ کے چائے کی چسکی, کعوہ لگانا, کارڈ لگا کے جناح کیپ پا کے رشتہ ناتا دے وچ کڑیاں نو دے نا, وہ نہیں, اس کی بات نہیں کر رہا. عبادت گاہ کے اندر چکر لگا کے چلے جانا, نہیں, اس کی بات نہیں کر رہا. مرزا صاحب نے جو خزائن اپنے قلم سے لکھے اکارڈنگ ٹو جماعت احمدیہ, ان لوگوں کی جو جماعت آج نکلی ہے اس نے کتنا دریافت کر لیا مرزا صاحب کے ان خزائن کو, یہ ہے مسئلہ. اب مثال کے طور پر اسلام کی ترقی میں قرآن نے جو زبان پیش کی تھی, وہ زبان 1/3 دنیا کی سویلائزیشن کو کھڑا کر کے قریباً آدھی دنیا کے اندر بولے جانے والی ٹاپ لینگویج بن گئی تھی کمیونیکیشن کی, اکیڈمک.
گورے یورپ کے اندر یہ جو اکیڈمیز بنی تھیں، باقاعدہ اس کے اوپر سٹڈیز ہیں، سٹڈیز ان دا ماسک، اورینٹلسٹ کی کتاب ہے سٹینلے کی. سٹینلے نے کتاب وہ لکھی ہے کہ مسلمانوں نے یورپ کے اندر چھوٹی چھوٹی اکیڈمیز بنائی تھی جن کو آج اکیڈمکس بولا جاتا ہے، اکیڈمیا. آج پوری دنیا کی ریسرچ جو ہے وہ اکیڈمیا کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. تو اکیڈمیا جو ہے یہ بیسیکلی مسلمانوں نے تصور کھڑا کیا تھا کہ گورا آتا تھا وہاں پر آ کر عربی زبان، فلسفہ، منطق، علوم و فنون سیکھ کر جاتا تھا، طب سیکھ کر جاتا تھا، ریاضی سیکھ کر جاتا تھا، علم فلکیات سیکھ کر جاتا تھا، علم جرح و دوا سیکھ کر جاتا تھا، جسے میڈیسن کا نالج کہتے ہیں. علم جو ہے وہ آپٹکس جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپٹیکل علم جو ہے وہ سیکھ کر جاتا تھا، علم الکیمیا سیکھ کر جاتا تھا. یہ مسلمان سیکھ رہے تھے. وہ مرزا صاحب دی کتاباں تو کنے کی سکھیا ہے، وہ میں سر پھڑ کے بیٹھا ہوا کیڑی ترقی ہے، اردو بول ہی کوئی نہیں رہا جماعتیں احمدیاں چوں. جنوں پوچھنا مرزا صاحب دی کتاب کہندے انہوں نہیں پڑھی. یار آپ مجھے بتاؤ نا ندیم بھائی، آپ بھی بیٹھے ہیں، شاہ جی دیگر احباب سننے والے ہیں، کوئی اوپر آئے نہ مجھے آ کر بتائے جماعت احمدیہ نے کیڑی ترقی کیتی ہے یار، کیڑی ترقی کہ جی کل 500 خاندان تھے چندہ دینے والے، آج 1000 خاندان ہے چندہ دین دا. او یا خدا دا خوف کرو یار. اس طرح تے کئی ملک نے ریونیو جنریٹ کر ترقی کر رہے ہیں، وہ ملکوں دے پیچھے پہ جائیے. ہاں جی، اب دیکھیں ماشاءاللہ تسلیم صاحب آئے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. احمدی ہو تو ایسا ہو ورنہ نہ ہی ہو، یہ میں کہتا ہوں. تسلیم صاحب اہلاً. جی سر، آپ کی گفتگو میں عامر بھائی بڑا السلام علیکم، آپ سے حیران ہو رہا ہوں. اور یہ شاہ صاحب کا بھی سن کے کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں بالکل متضاد ہے. جماعت احمدیہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک الہی جماعت ہے. اور سنیں بھائی میری بات سنیں، اور جو چرچز جو ہیں، میں خود اس کا گواہ ہوں، اینی شاہد ہوں، اس کا شاہد ہوں کہ جو چرچ ہیں کینیڈا میں جہاں پہ اب وہ مسیح نہیں جاتے، وہ جماعت احمدیہ کے قبضے میں. زبردست. تسلیم صاحب رکیے گا، تسلیم صاحب صرف ایک منٹ. تسلیم صاحب دیکھیں، کیوں نہ ایسے کریں کہ ہم ایسی مثالیں کیسے دے سکتے ہیں کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. تسلیم بھائی ایسے کرتے ہیں. تسلیم بھائی میں نے دیکھا ماشاءاللہ آپ کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، آپ پارٹی کرتے ہیں، آؤٹ گوئنگ آدمی ہیں، سوشلائزنگ کرتے ہیں، گوروں سے میں مذہبی آدمی نہیں ہوں، لیکن میں جماعت احمدیہ کا بڑا ایک سچا احمدی ہوں، اور اس میں کوئی شک پشت پناہی کے لیے میں کھڑا ہوتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل. اور آپ قربانی دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، آپ نے بتایا تھا متحرک مجھے کبھی نہیں کسی نے کہا کہ چندہ دو، میں اپنی خوشی سے دیتا ہوں. بالکل. اور میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں. آپ پہلے بات کر لیں، میں آپ کو کاٹتا نہیں. تو آپ بتائیے گا. تسلیم بھائی آپ ود فیملی اس وقت کینیڈا میں موجود ہیں نا؟ جی اللہ کے فضل سے. ماشاءاللہ. آپ کے کتنے بچے ہیں تسلیم بھائی؟ میرے 4 بچے ہیں. ٹھیک ہو گیا، 4 بچے ہیں. شادی شدہ ہیں سارے یا ساتھ رہتے ہیں ابھی؟ 2 شادی شدہ ہیں، ایک نے ابھی ٹیچنگ کا کیا یہاں کینیڈا میں، تو وہ ابھی چھوٹا ہے، اور ایک میری بیٹی ہے میرے ساتھ اور میرا بیٹا ہے. 2 شادی شدہ ہے، بیٹا اور بیٹی. 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، تو 2 کی شادی ہو گیا، 2 کی رہ گئی ہے. اچھا 2 کی شادی ہوگی، 2 کی رہ گئی. اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. اچھا اب یہ ہے کہ کتنے سال سے آپ کینیڈا چلے گئے تھے تسلیم بھائی؟ مجھے ہو گئے تقریباً 35 سال. 35 سال. کوئی ایسا بچہ ہے جو کینیڈا میں پیدا یا چھوٹا تھا تو آیا تب تو اب بڑا ہو گیا ہوا ہے کینیڈا میں؟ سارے ہی پیدا ہوئے کینیڈا میں ہی ہیں. سارے ماشاءاللہ کینیڈا میں پیدا ہو. ان میں سے کسی ایک سے آپ بات کرائیں جس سے میں جان سکوں کہ کیا وہ مرزا صاحب کے دعویٰ اور کتابوں سے واقف ہیں کہ نہیں. اچھا سنیں، میں آپ کو تھوڑا سا میں بتاتا ہوں. میرا جو ایک بیٹا ہے نا، وہ پچھلے سال بھی گیا جلسہ یعنی کینیڈا سے وہ گیا انگلینڈ جلسے پہ، اور میرے سے نہیں پوچھا اس نے کچھ بھی. وہ یہاں کا بورن ہے، سب سے چھوٹا. سب سے تسلیم بھائی میں نے نا آپ کے آنے سے پہلے ایک بات رکھی تھی کہ مجھے نہ جمعے کے دن جانے والا احمدی چاہیے، نہ مجھے یوٹیوب پر حضور کا خطبہ سننے والا احمدی چاہیے، نہ مجھے جلسہ سالانہ پر جانے والا احمدی چاہیے. مجھے ایسا احمدی چاہیے جو ویسٹ میں گیا ہو اور اس کو مرزا صاحب کی کتاب اوپر سے دیکھ کے پڑھنی آتی ہو اور وہ مجھے سمجھائے. ایسا احمدی چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے آج تک نہیں ملا. نہیں اچھی بات کی آپ نے، اور حقیقت بھی یہی ہے. میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ ظاہر ہے کہ جو بچے ویسٹرن پیدا ہوتے ہیں
جی نو جو بچے ویسٹرن کلچر میں پیدا ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کا اس طرح کا ذہن نہیں ہوتا کہ وہ اردو میں پڑھیں کتابیں یا انگلش میں پڑھتے ہوں گے. اچھا لیکن میں تھوڑی سی بات کر دوں وضاحت پہلے. مگر میں نے پتہ ہے تسلیم بھائی آپ کیجیے گا بات. تسلیم بھائی پتہ ہے میں نے یہ آرگیومنٹ کیوں رکھا تھا؟ جی آپ مجھ سے پوچھیں. اس کی وجہ یہ ہے مجھے جب کوئی احمدی ملتا ہے نا، ایون میری پرسنل لائف کے اندر بھی، ریئل میں بھی، وہ میرے سامنے جماعت احمدیہ کو ایک کرزمیٹک اور بڑی ایک گلیمرس اور بڑی اٹریکٹیو اینڈ بڑی اسپرچول اینڈ بڑی الہی اینڈ ڈیوائن جماعت کے طور پر میرے سامنے پریزنٹ کرتا ہے. میں کئی دفعہ اتنا اپنے آپ سے امبیرس ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یار مجھے لگتا ہے ساری دنیا جماعت احمدیہ جی چلی گئی، میں کلے کی تو باہر تو نہیں رہ گیا. تو میں وہ پیچھے جانا وا، میں کہنا یار اینی ترقی کر لیجیے تو مینوں یار چھڈو، گورا کیتا ہے کہ نہیں کیتا، کالا کیتا ہے کہ نہیں کیتا، پینا چینا کیتا ہے کہ نہیں کیتا، جی کوئی رشین کیتا ہے کہ نہیں کیتا، نہیں، دیٹس اندر سٹوری. یار تواڈیاں نسلاں دے وچوں مینوں یہ دسو کہ تواڈے بچیاں نوں مرزا صاحب دیاں کتاباں پڑھیاں کنے سال لنਘ گئے نے؟ خدا دا نا جے دسو مینوں. یقین کرو تسلیم بھائی ایک بندہ بھی نہیں جے مینوں ملیا یار. اچھا چلو ہن مینوں 2 منٹ دیو نا، تسی 2-3 منٹ بول لیا. یعنی ہاں بالکل تسی لو میرا پوائنٹ سمجھ گئے جے نا؟ ہاں جی بس سمجھ گیا. بس ٹھیک. اب مجھے بات کرنے دیں. جی دیکھیں پلیز. بات یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کتنا نالج ہے یا اس نے کتنی، یہ بات نہیں ہے. بات ایک جو ہوتی ہے کہ اس میں احمدیت کو کے بارے میں اس کو سمجھنے اور اس میں اٹریکشن کتنی ہے، وہ کتنا احمدی ہے. سوال یہ ہے. اچھا وہ آپ کے سوال کے جواب کی طرف میں دوبارہ آؤں گا. اب دیکھیں میرا بیٹا جو ہے نا وہ گیا وقفے عارضی. کیا ہوتا ہے کہ جو جلسہ ہوتا ہے نا انگلینڈ میں یا کہیں اور بھی، اس کے لیے وہ جاتا ہے تیاری کر کے کہ وہ اس نے 1 مہینہ گزارنا ہے اور وہاں خدمت کرنی ہے فری آف کاسٹ. اور میرا بچہ یہاں پہ اس نے ٹیچنگ کا کورس کیا، بیچلر آف ایجوکیشن کینیڈا. میرے سے پوچھ کے نہیں گیا، وہ پچھلے سال بھی گیا، اس سال بھی گیا. میرے سے نہیں، اس نے اپنے خرچے پہ گیا اور اس نے جماعت سے پینی بھی نہیں لینی. یہ دیکھ لیں وقفے عارضی کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا اب وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس کتنا نالج ہے، ٹھیک ہے، وہ کینیڈا میں پیدا ہوا ہے وہ بچہ. اب وہاں جب گیا وہ پچھلے سال بھی، ابھی آیا وہ یہ اسی ویک میں آیا، پچھلے ویک، تو وہ وہاں چلا گیا. اس نے خدمت کی جماعت کی، مطلب کرسیاں لگانی ہیں یا ڈیوٹیاں دینی ہیں، جو بھی اسے وقفے عارضی کہتے ہیں. لیکن ہی وینٹ ٹو انگلینڈ، لندن فار ہز اون ایکسپینس. اس نے میرے سے نہیں پیسے مانگے، اس نے جماعت سے نہیں مانگے، نہ ہی اس نے مانگنے ہیں، نہ ہی اس کو دینے ہیں کسی نے. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں عامر بھائی؟ آپ ماشاءاللہ ایک بہت ہی سلجھے ہوئے آدمی ہیں. نہیں میں یہ سمجھ گیا ہوں. یہ تو میں نے کئی کرسچنس کو، میں نے کئی نان مسلمس کو، سکھوں کو گردوارے کے اندر دیکھا ہے کہ وہ جڑا نا وہ لنگر دا کام کر رہے نے. میں گردوارے گیا، میں گھومیا، میں ویکھیا وے اتنے وہ جنانیاں بہ کے بھانڈے دھو رہی نے، کھانا ونڈ رہی نے، بندیاں نو ویکھیا اپنے پیسے نال لنگر فری 24/7 جناب 3 ٹائم. ہا ایڈا سوہنا لنگر، ستھری روٹی دال، ہا یس کر کے اچار دے نال چس آ جاندی، نال بھانڈے دھوو، نال جناب بہترین طریقے نال گپ شپ لاؤ، اپنا کلچر انجوائے کرو. اور میں تواڈے جلسے تے ویکھیا ہے، تواڈی گیدرنگ تے ویکھیا ہے کسے نوں اردو نہیں آندی. اے موم ڈیڈ آئی ایم کمنگ، الحمدللہ، السلام علیکم، آئی ایم فائن، مرسی موڈ، پیس بی اپون. یار کی ہو گیا؟ تسی کی کر دیتا اپنے کلچر دا یار؟ اے کیڑی ترقی جماعت دی ہو گئی تسلیم صاحب؟ تواڈی مہربانی، تسی جلسے تے جاؤ، شوق نال جاؤ. مینوں اوتھے تے ممی ڈیڈی بچے نظر آندے، مینوں لگدا ہی نہیں کہ یا پنجاب دا کلچر ہے. مرزا صاحب اٹھے سن پنجابی، خون جوش نہیں، ٹھنڈے پہ لوگ نے، گورے بن گئے. بڑی معذرت کے ساتھ تسلیم صاحب کی جو یہ لاجک پیش کر رہے ہیں نا، یہ عام ہے پاکستان میں بھی. جس طرح آپ نے عامر بھائی بتایا نا، یہ ہر جگہ پہ اتنے لوگ جو ہے نا یہ کر رہے ہوتے ہیں کام